أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم عزیز دوستو، سامنے دیکھو سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کی نسبت پر جمع فرمایا. اللہ ہمارے جمنے کو بے انتہا قبول فرمائے. اس کے لیے سنی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق دے، عمل میں اخلاص عطا فرمائے. محترم عزیز دوستو، جو مجلس ہیں جن مجلسوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے وعدے، اس کے بالمقابل بہت سارے دنیائی لین سے پروگرام ہوتے ہیں. وہاں کثیر تعداد کے اندر ہم لوگ جڑتے ہیں اور بھی ہمارے بھائی جڑتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ان مجلسوں کے اوپر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے لاکھوں کا مجمع ہو. بلکہ حدیث کے مفہوم کے اندر آتا کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجا جاتا ہو، وہ مجلس والے ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے گدھے پہ سے اٹھے. ایک حدیث کے مفہوم کے اندر یوں آتا کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، نبی پر درود نہ ہو، ایسی مجالس سے کل قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب بنے گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایسی مجلس میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائی. ان مجلسوں کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے وعدے. حدیث کے مفہوم کے اندر آتا ہے کہ مجلس کے اختتام پر آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ بیٹھنے والوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا، اور یہی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا. یہ ایسی اونچی بابرکت مجلس ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. اصل میں میرے دوست بزرگوں، اللہ رب العزت کا فضل ہوا، کرم ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرما کر ایمان کی دولت سے نوازا. اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے. تو ایمان کے مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اللہ کے خزانے میں سب سے زیادہ قیمتی نعمت اگر کوئی ہوگی تو وہ ایمان کی نعمت ہے. اور پھر یہ نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے کی دی. یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. دنیا میں بہت سارے ہمارے بھائی رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ان میں سے چھانٹا، ان میں سے چنا اور ہم کو ایمان کے دولت سے نوازا. یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. میرے دوست بزرگوں، دیکھو جس وقت ہم دنیا میں تشریف لائے تھے تو ہمارے ساتھ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بچے پیدا ہوئے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی بچے کو کسی یہودی کے یہاں، کسی کو کسی عیسائی کے یہاں، اور کسی کو کہاں پیدا کیا. لیکن مجھے آپ کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ایمان کی دولت سے نوازا. یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. ہاں، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے عرض کیا کہ اللہ، کیا یہ اچھا ہو جاتا ہے کہ تو سب کو ایمان دے دیتا، کہ دنیا میں کوئی جو ہے بغیر ایمان کے نہیں رہتا، سارے ایمان والے ہوتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جائے، جو باغیچہ نظر آ رہا پھول ہوگا یہاں سے پھول لے کر آؤ. موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے پورے باغیچے کو چکر لگایا اور تھوڑے سے پھول توڑے اپنے پسند کے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، باغیچہ تو بہت بڑا تھا، پھول تو بہت سارے تھے، تم اتنے کیوں لائے؟ تو کہا کہ اے اللہ، میں نے پورے باغیچے کو چکر لگایا، جو مجھے پسند آئے وہ میں نے لے کر آیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، یہی معاملہ ہمارا بھی ہے، جس کو ہم نے پسند کیا اسی کو ہم نے ایمان دیا. جس کو ہم نے پسند کیا اسی کو ہم نے ایمان دیا. میرے دوست بزرگوں، اللہ اگر کسی آدمی کو دنیا کی ساری چیزیں مل جائے، دنیا کا حکم بن جائے، لیکن اگر اس کے پاس میں ایمان نہیں ہے تو سب سے زیادہ خسارے میں ہے، سب سے زیادہ خسارے میں ہے. ہاں میرے دوست بزرگوں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی وقت نہیں، کوئی قیمت نہیں. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر ہو رہی، اللہ کسی نافرمانوں کے گھٹ پانی کو نہیں دے رہے. تو قیمت ہے تو صرف ایمان والے کی. میرے دوست بزرگوں، اور اللہ کے اور اتنی قیمت ہے میرے دوست بزرگوں
کہ آج ایک پیسنجر سے گاڑی نہیں چلتی، ایک پیسنجر سے گاڑی نہیں چلتی، لیکن اللہ کے نزدیک ایک ایمان والے کی اتنی قیمت ہے کہ حدیث پاک کے مفہوم کے اندر آتا ہے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی ایمان والا باقی رہے گا اللہ قیامت کو نہیں لائیں گے۔ قیامت آ نہیں سکتی جب تک دنیا میں اللہ کا نام لینے والا باقی ہے، اور اللہ کے سارے وعدے دنیا آخرت کی کامیابی کے یہ بھی ایمان ہی کے اوپر ہیں۔ اسی ایمان کی بدولت اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اعمالوں کو قبول کریں گے، کیونکہ بغیر ایمان کے کوئی عمل اللہ کے پاس میں قبول نہیں ہوگا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا کہ ہمارے جو بھائی ہیں یہ بھی بہت سارے نیکی کے، خیر کے، بھلائی کے کام کرتے ہیں، پھر ان کے عملوں کا کیا؟ تو فرمایا کہ ان کا صلہ اللہ ان کو دنیا میں دے دیں گے، ان کا صلہ اللہ ان کو دنیا ہی میں دے دیں گے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ اور اسی ایمان کے بدولت اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس حدیث کے مفہوم کے اندر آتا اگر کوئی رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کا وعدہ ایمان کو بچا کر لے جانے پر ہے میرے دوست بزرگ۔ ہاں، تو جہنم سے بچنے کے لیے، جنت پہ جانے کے لیے ایمان شرط ہے، اور دنیا ہی کے اندر بھی جو ہے سرفرازی، سربلندی کا جو وعدہ ہے اللہ کا وہ بھی ایمان کے اوپر ہی ہے۔ اسے قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں سر بلند رہو گے، تمہیں کامیاب رہو گے، بشرط ہے کہ تم مومن ہو، بشرط ہے کہ تم مومن ہو۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے کامل ایمان کی شرط لگائی، کامل ایمان کی شرط۔ ہاں، بشرط ہے کہ تم مومن ہو۔ مومن اسے کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں 100% اللہ کے احکامات اور 100% نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں، اسے مومن کہتے ہیں۔ اس لیے آج جو اللہ کے وعدے ہمارے ساتھ میں پورے نہیں ہو رہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے، جو ایمان اللہ چاہتا ہے، آج وہ ایمان ہمارے پاس میں ہی نہیں میرے دوست بزرگوں، آج ایمان ہمارے پاس میں ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کو وہ ایمان مطلوب ہے، اور اس ایمان کے اوپر اللہ کے وعدے ہیں جو 100% اللہ کے حکم پہ کھڑا کر دے، 100% نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلا دے، یہ ایمان اللہ کو مطلوب ہے، اسی ایمان کے اوپر اللہ کے وعدے ہیں۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے وعدے ہمارے ساتھ میں پورے ہوں، تو ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت فرمائے کہ ایمان کا بنانا ہے، ایمان کا بنانا ہے۔ اور ہر چیز میرے دوست بزرگوں بنانے سے بنتی ہے، مکان بنانے سے بنتا، کھانا بنانے سے بنتا، کپڑا بنانے سے بنتا، ہر چیز کے بننے کے پیچھے اس کے بنانے کی محنت ہے۔ اسی طرح ایمان کی بھی محنت ہے، ایمان بھی بنانے سے بنے گا، ایمان بھی بنانے سے بنے گا میرے دوست بزرگوں۔ اگر بغیر ایمان بنائے کہ انسان اگر دنیا سے چلے جائے گا تو میرے دوست بزرگوں فرمائے کہ اس کا اتنا زبردست نقصان ہوگا آخرت میں کہ آدمی اس دنیا سے دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا بغیر ایمان بنائے کہ انسان اگر دنیا سے چلا جائے گا۔ ہاں، کیونکہ ہم دیکھتے مرنے والا مر جاتا تو فرمائے کہ کوئی چیز جو ہے اس کے ساتھ بھی نہیں جاتی سوائے ایمان اور عمل کے، سارے چھوٹ جاتے ہیں، سارے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، ایمان اور عمل ہی ساتھ میں جاتا ہے، ایمان اور عمل ہی ساتھ میں جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت اگر ہے کوئی تو وہ ایمان کا بنانا ہے۔ ایمان بنتا ہے ایمان کی محنت سے۔ تو جتنا ہم دین کی مجلسوں کے اندر بیٹھ کر آخرت کے تذکروں کو سنیں گے تو یہ آخرت کے تذکرے ایمان کا جز ہے، اس سے ایمان میں ترقی ہوگی، اور بڑھتا ہوا ایمان انسان کو اللہ کے حکم پہ کھڑا کرے گا، نبی کے طریقے پہ چلائے گا۔ اس محنت کے ذریعے اس محنت پہ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں لگائیں گے تو میرے دوست بزرگوں پھر ایمان کے اندر ضعف آ جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو اللہ کے حکموں کو چھڑواتا، نبی کے طریقے کو چھڑواتا، ہاں، تو دنیا میں بھی اللہ زندگی کو تنگ کر دیں گے اور آخر تو زبردست نقصان ہوگا۔ ہاں، اس لیے میرے دوست بزرگوں ایمان کا بنانا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور اللہ خود قرآن کے اندر فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو ایمان، یہ نہیں کہا اللہ نے یا ایھا الذین مشرکوا آمنوا کہ اے مشرکو ایمان لاؤ، بلکہ ایمان والے ہی سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اور کیسا ایمان؟ کما آمن الناس، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد جو ہے صحابہ کرام ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جیسے تم سے پہلوں نے ایمان لائے تھے، کما آمن الناس کا مطلب جیسے تم سے پہلوں نے ایمان لایا تھا۔
اور عمر فرماتے ہیں کہ پہلوں سے مراد جو ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایمان صحابہ کی دعوت دے رہا ہے. ایمان صحابہ کی اللہ ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے لایا تھا. اور ہم صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے میرے دوست بزرگوں. تو صحابہ کا ایمان کیسا تھا کہ پہاڑ اپنے جگہ سے ہل سکتا تھا لیکن ان کے ایمان میں رتی برابر بھی فرق نہیں آتا تھا. رتی برابر بھی فرق نہیں آتا تھا. ہاں میرے دوست بزرگوں, ایک صحابی عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ میں جو ہے روم کے بادشاہ نے قید کر دیا اور اپنے سامنے کھڑے کر کر ان کو لالچ دینے لگا. کہا کہ عبداللہ بن حذیفہ, کہا کہ اسلام سے ہٹ جا اور عیسائیت کو اختیار کر لیں, میں تجھے آدھی بادشاہ دوں گا اور میرے بچے سے تیرا نکاح بھی کرا دوں گا. اور وہ بہت اصرار کرتا رہا اس بات پر, لیکن یہ انکار کرتے رہے. آخر میں یوں فرمایا کہ بادشاہ, اگر تو پوری بادشاہ دے دے اور تیرے بچے سے میرا نکاح بھی کرا دے, اس سے بھی اتنا کہے کہ پل جھپکنے کے برابر بھی اپنے ایمان سے پھر جائے, تو میرے سے نہیں ہو سکتا, یہ میرے سے نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کا ایمان ایسا ایمان تھا, ایسا ایمان تھا, پہاڑوں کا جیسا ایمان میرے دوست بزرگوں. تو بعد میں اس نے جو ہے دیکھا کہ یہ اب لالچ نہیں آ رہے تو اسے ڈرانا شروع کیا. ایک کڑائی کے اندر تیل کو کھولایا اور 2 قیدیوں کو لا کر اس کے اندر ڈلوا دیا جس سے وہ کباب بن گئے. اور ان سے کہا کہ اگر تو نے بھی اگر نہیں مانا تو تیرے بھی یہ حال کر دوں گا, تیرے بھی یہ حشر ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ تجھے جو کرنا ہے کر لے, میں اپنے ایمان سے نہیں پھروں گا, میں اپنے ایمان سے نہیں پھروں گا. میرے دوست بزرگوں, انہیں جو ہے سپاہی کو حکم دیا کہ ان کو بھی جا کر اس کے اندر ڈلوا دو. لیکن جب یہ کڑائی کے پاس لے کر جایا گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے, رونے لگے. تو سپاہی نے سوچا کہ یہ ڈر گیا, چلو اس کے پھر سے بادشاہ کے پاس جائیں گے, شاید بادشاہ کی بات مان لے. تو بادشاہ کو اطلاع دے گئے, کہا کہ وہ رو رہا ہے, تو اس کو میرے سامنے لاؤ. پھر ان کو ان کے سامنے پیش کیا گیا, اس کے سامنے. پھر اس سے لالچ دینا شروع کیا. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں, میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آج ایمان پر خاتمے کا وقت ہے, آج اللہ کے نام پر قربان ہونے کا وقت ہے, اور میرے پاس میں صرف ایک ہی جان ہے. قسم ذات پاک جس کے قبضے میں میری جان ہے, میرے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اتنی جانیں اگر اللہ مجھے دیتا تو آج ایک کے بعد دیگر سب کو قربان کر دیتا. تو جانے کے کمی پر مجھے رونا آ رہا ہے. تو میرے دوست بزرگوں, اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے ایمان صحابہ کی دعوت دے رہا ہے, ایمان صحابہ کی دعوت دے رہا ہے, ایمان صحابہ کی دعوت دے رہا ہے. کیسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے لایا. ایک جگہ آتا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, ایک دوسرے کو کہتے رہے ہو, کہنا ایمان والوں کو نفع دے گا, کہنا ایمان والوں کو نفع دے گا. تو کیا کہنا میرے دوست بزرگوں, ہم نے آپ نے ہم سب نے جو ایمان لائے وہ ایمان بالغیب, غیب کے اوپر ایمان لائے. نہ ہم نے اللہ کو دیکھا, نہ فرشتوں کو دیکھا, نہ جنت جہنم کو دیکھا. آخرت کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام ہمارے نظروں سے پوشیدہ ہیں. لیکن میرے دوست بزرگوں, فرمایا کہ اس کو یقین میں لانے کے لیے یہ دعوت ہے, یہ محنت ہے. اس کو یقین میں لانے کے لیے یہ محنت ہے کہ دعوت سے یقین بنتے ہیں, دعوت سے یقین بنتے ہیں. تو اس کو یقین میں لانے کے لیے محنت کی دعوت میرے دوست بزرگوں. تو اس نے فرمایا, ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا ہوں. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم تو میرے صحابی ہوں, میرے بھائی وہ لوگ ہوں گے جو مجھے بغیر دیکھے میرے بعد مجھ پر ایمان لائیں گے, بعد میں مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے, میرے بھائی وہ ہوں گے. اللہ کے نبی نے ہم کو یہ مقام و مرتبہ دیا میرے دوست کو. ایک موقع فرمایا کہ مجھے دیکھا پھر مجھ پر ایمان لایا, اس کو ایک بار مبارکباد, مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے گے ان کو بار بار مبارکباد, بار بار مبارکباد. تو میرے دوست بزرگوں, تو فرمایا کہ جتنا ہم جو ہیں اس ایمان کے جو ہے اس مذاکرے کریں گے, جتنی چیزیں غیب کے اندر ہیں, جب تک ان غیب کی چیزوں کے مذاکرے نہیں کریں گے, مذاکروں میں ان چیزوں کو نہیں لائیں گے, تو یہ چیزیں ہمارے یقین میں نہیں آئے گی. یقین میں لانے کے لیے یہ مذاکرے ہیں میرے دوست, یہ محنت ہے, یہ محنت ہے. آج دیکھو بہت سارے ملک ہیں دنیا کے اندر, اور شاید ہی کسی
ملک میں جانا ہوا ہوگا، لیکن ہم سب کا یہ یقین ہے کہ جتنے بھی ملک بتائے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے ملک ہیں۔ اگر میں ان میں سے کسی ایک ملک کی نفی کر دوں، ایک ملک کی نفی کر دوں، تو آپ سب کہیں گے کہ حضرت تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اتنا سپر پاور ملک ہیں اور تم اس کی نفی کر رہے، انکار کر رہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ نے خود اپنے آنکھوں سے جا کے دیکھا کہ، تو بولے نہیں، تو بغیر دیکھے چیز کا یقین کیسے؟ تو کہا کہ بار بار اس کے تذکرے سنے اور بار بار اپنے زبان سے کہا، یہ بار بار کا کہنا سننا یقین میں بدل جاتا ہے۔ یہ محنت میرے دوست بزرگوں، یہ دعوت کی جو محنت ہے، یہ ایمان کی جو مذاکرے ہیں، اسی لیے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے آخرت کے اتنے تذکرے کیے، اتنے تذکرے کیے کہ یہ آخرت کی ساری چیزیں جو ہے تو ان کے یقین میں آ گئی تھی۔ ہاں، جنت، جہنم، پل صراط، میدان حشر، عالم برزخ، ان کے یقین میں آ گئی تھی۔ اگر غیب پر ان کو اتنا یقین ہو گیا تھا جیسے کہ دیکھنے پر ہوتا ہے۔ اگر جنت اور جہنم کو ان کے سامنے لا کے رکھ دیا جاتا تو ان کے یقین میں رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، ایسا غیب پر ان کا یقین تھا، ایسا غیب پر یقین۔ یہ کیسے ہوا تھا کہ بار بار انہوں نے اس کی محنت، اس کی تذکرے کی، اس کی محنتیں کی۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ فرمائے کہ مجلس سے لگاتے تھے، آؤ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ایمان لے آئے، آؤ اپنے ایمان کو تازہ کر لے۔ کسی نے شکایت کی اللہ کے نبی کے پاس میں کہ عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں کہ آؤ ایمان لے آئے، اپنے ایمان کو تازہ کر رہے تھے کہ ہم نے ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے مجلس سے لگاتا ہے کہ اللہ فرشتے بھی اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ ہاں میرے دوست، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہاں تھا کہ یہ مجلس سے لگاتے تھے، مجلس سے لوگوں کو جوڑ کر نئے گشتوں کے ذریعے سے مسجدوں میں لا کر جو ہے تو مجلس سے لگایا کرتے تھے، مجلس سے قائم کرتے تھے، اب اس کے اندر آخرت کے تذکرے کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخصیت، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مفتی اعظم ہیں، یہ مفتی اعظم ہیں، اس وقت کے مفتی ہیں، لیکن یہ بھی گشتوں کے ذریعے سے لوگوں کو مسجدوں میں لا کے جوڑتے اور حلقے قائم کرتے ہیں۔ اس میں حلال کے مذاکرے ہوتے ہیں، تجارت کا دین، زراعت کا دین، ملازمت کا دین، حکومت کا دین سکھلایا جاتا، ہر لائن کا دین سکھلایا جاتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً 16-17 حلقے لگے رہتے تھے مسجد نبی کے اندر۔ ان گشتوں کے ذریعے سے، اس محنت کے ذریعے سے جو ہے میرے دوست بزرگوں، ان کے ایمان میں ترقی ہوئی، ان کا یقین بنا، ان کے ایمان میں ترقی ہوئی ان محنتوں کے راستے سے۔ میرے دوست بزرگوں، اس لیے فرمایا کہ جتنا ہم جو ہے اس محنت کے اندر اپنے آپ کو لگائیں گے، اس محنت کو کریں گے، تو ہمارے بھی ایمان میں جو ہے ترقی ہوگی، ایمان کے بننے کے اسباب ہیں۔ جتنا ہم چل پھر کر امت کے اندر اللہ سے ہونے کو بولیں گے، اللہ کی پڑھائی کو بولیں گے، تو میرے دوست بزرگوں فرمایا کہ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا۔ صحابہ نے اسی محنت کو کیا ہے، اسی وجہ سے ان کا ایمان بنا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اسی وجہ سے ان کے ایمان میں ترقی ہوئی کہ ہم چل پھر کر خوب جو ہوتے اس کی دعوت دے کہ اللہ ہی سے ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کلمے کے اندر ایمان کے جو بول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے اندر کائنات کی تمام چیزوں کی نفی کر دی گئی کہ کائنات کے کسی بھی چیز سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی ذات سے سب کچھ ہوتا۔ ہاں، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تنکے سے لے کے پہاڑ تک، قطرے سے لے کے سمندر تک، چونٹی سے لے کے جبرائیل تک، اور جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان تمام چیزوں کی نفی کر دی گئی کہ کائنات کے کسی بھی چیز سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی ذات سے سب کچھ ہوتا۔ اسے جتنا ہم چل پھر کر اس کی دعوت دیں گے گشتوں کے ذریعے سے، تو میرے دوست بزرگوں ہمارے ایمان میں ترقی ہوگی کہ نفع کے دینے والے اللہ، نقصان کے دینے والے اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی کو نفع پہنچانے پر آ جائیں تو دنیا والے سارے کے سارے مل کر اس شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ اگر کسی کو نقصان پہنچانے پر آ جائیں دنیا والے سارے کے سارے مل کر اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ پھر نقصان کے مالک اللہ ہے۔ اسی طرح میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی کے حق میں عزت کا فیصلہ کر دیں دنیا والے سارے کے سارے مل کر اس کو ذلیل نہیں کر سکتے، اور اللہ اگر کسی کے حق میں ذلت کا فیصلہ کر دیں دنیا والے سارے کے سارے مل کر اس شخص کو عزت نہیں دے سکتے۔ تو ذلت اور عزت یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں میرے دوست بزرگ، زندگی اور موت یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ نہ انسان اپنے مرضی سے آتا ہے، نہ انسان اپنے مرضی سے جاتا ہے۔ آنے میں بھی اللہ ہی کی مرضی ہوتی ہے اور جانے میں بھی اللہ ہی کی مرضی ہوتی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، لاکھ انسان اپنے مرنے کے پلان بنا لے، خودکشی کرنے کے پلان بنا لے، لیکن اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو آدمی مر ہی نہیں سکتا، انسان مر ہی نہیں سکتا۔
ہاں، ایک آدمی خودکشی کرنے کے لیے تیسرے منزل پہ چڑھا اور وہاں سے اسے چھلانگ لگا دی، تو نیچے سے ایک آدمی اپنے گھر بال بچوں کا سودا سامان لے کر جانا تھا تو اس پر ہی گر گیا اور نیچے والا مر گیا اور یہ بچ گیا، حالانکہ مرنا کس کو تھا؟ اب جو مرنا چاہ رہا تھا وہ تو بچ گیا، اور جو مرنے کا جس کو مرنا نہیں تھا وہ مر گیا۔ تو زندگی اور موت میرے دوست بزرگوں یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس طرح بیماری اور شفا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، بیماری اللہ کی طرف سے ہے میرے دوست بزرگوں۔ اللہ کے نبی صحابہ نے اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر اسی ایمان کو سیکھا تھا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس میں آئے، کہا اللہ کے نبی اونٹوں میں خارش پھیل گئی، انیک قسم کی بیماری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کیسے؟ کہا کہ ایک اونٹ کو ہوئی تھی اس کی وجہ سے سب اونٹوں کو ہوگی، اور ہمارا بھی یقین یہ ہے کہ بھائی ایک کو بیماری ہوئی گھر میں تو سب کو ہو جاتی ہے، اور ماحول یہ چل رہا ایک کی بیماری دوسروں کو ہو جاتی۔ تو میرے دوست بزرگوں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایمان سکھلایا۔ ان صحابہ سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی تھی؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیماری اللہ کی طرف سے، تو بیماری کا دینے والا بھی اللہ اور شفا بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، شفا کے خزانے بھی جو ہے یہ بھی اللہ کے پاس میں ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے میرے دوست بزرگوں کوئی بیمار درست نہیں ہو سکتا، تندرست نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ ہاں، جیسے موسیٰ نبی علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ موسیٰ جاؤ فلاں جگہ ایک درخت سے جا کر اس کا پتا کھا لو۔ موسیٰ نبی علیہ السلام نے جا کر اس درخت کا پتا کھایا تو ان کے پیٹ کا درد ختم ہو گیا، ان کے پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے امتحان دیا، کیونکہ اللہ ہے، اللہ نبیوں کا بھی امتحان لیتے، تو امتحان لیا، کہا کہ موسیٰ نے ساتھ السلام کے پیٹ میں دوبارہ جو ہے تو ان کو درد دیا، دوبارہ درد ہونے لگا، تو انہوں نے جو ہے بجائے اللہ کی طرف رجوع ہونے کے سیدھا جو ہے تو اس درخت کے پاس میں گئے، درخت کے پاس میں گئے۔ تو میرے دوست بزرگوں ہوا یہ، جا کر جب اس کا پتا کھائے تو بجائے پیٹ کا درد کم ہونے کے اور بھی اس کے اندر اضافہ ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد میں اللہ کی طرف رجوع ہوئے کہ اللہ یہ وہی درخت ہے جس کا پتا کھانے کے لیے تو نے مجھ سے کہا تھا اور میں نے اس کو کھایا تھا تو میرے پیٹ کا درد دور ہو گیا تھا، اور اب کھایا تو بجائے کم ہونے کے اس میں اضافہ ہو گیا، کیا بات ہے؟ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ موسیٰ اس وقت تو اس کو ہمارا حکم تھا، اس کو ہمارا حکم تھا، تو ہر چیز نفع نقصان کے پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو جتنا میرے دوست لوگوں ہم اللہ سے ہونے کو کہیں گے تو اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتا۔ جیسے بچے گیند کھیلتے ہیں، جتنی زور سے بچہ گیند پھینک کر دیوار پر مارتا ہے تو اتنی زیادہ اس کی طرف کیچ کرتا ہے۔ جتنا ہم لوگوں دوسروں کو دعوت دیں گے اللہ سے ہونے کی تو میرے دوست لوگوں ہمارے دل کے اندر اس کا یقین پیدا ہوگا، سب سے زیادہ ہماری اپنی ذات کو نفع پہنچے گا۔ یہ دعوت اسی لیے ہے کہ دعوت سے یقین بنتے ہیں، دعوت سے ایک آدمی کھیتی کو پانی دیتا سب سے پہلے ہرا بھرا دانت ہوتا، کیونکہ پانی دانت کے ذریعے سے جاتا، تو کہنے والوں کو سب سے زیادہ نفع ملے گا۔ ہاں، یہ دعوت ہے ہی اسی لیے میرے دوست لوگ، تو جتنا ہم اللہ سے ہونے کو کہیں گے اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا، جتنا ہم اللہ کی بڑائی کو بولیں گے تو اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی، اور مخلوق کی بڑائی ہمارے دلوں سے نکلے گی۔ اس لیے خوب اللہ کی بڑائی کو بولنا ہے میرے دوست لوگ۔ ہاں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، 7 آسمان بنائے، اور ہر پہلے آسمان سے دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ پہلا آسمان اس کے مقابلے میں ایسا جیسے میدان میں چھلا پڑا ہوا ہے، دوسرے آسمان سے تیسرا آسمان اتنا بڑا ہے کہ دوسرا اس کے مقابلے میں ایسے جیسے میدان میں چھلا پڑا ہوا ہے، تو تیسرے سے چوتھا اتنی بڑا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، چھٹے سے ساتواں۔ ہر پہلے آسمان سے دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے کہ پہلا اس کے مقابلے میں ایسے جیسے میدان میں چھلا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں بتاؤ کہ یہ آسمان اتنے بڑے بڑے ہیں تو ان کا بنانے والا اللہ کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 فرشتے بنائے بڑے بڑے، حضرت جبرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، حضرت اسرائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں علیہ السلام۔ ان کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ اتنا بڑا فرشتہ ہے، اگر یہ اپنی اصلیت پر آ جائیں
اپنی اصلیت پر آ جائیں. تو ساتوں زمینوں کو نیچے تحت الثری وہاں اس کا پیر ہے, تو ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا وہاں اس کا سر ہے. اتنا بڑا فرشتہ, اور اس کو کئی پر ہیں. اگر 2 پر اگر کھول لیں تو مشرق سے لے کے مغرب کو ڈھانک دیں. بتاؤ یہ فرشتہ اتنا بڑا, اس کا بنانے والا اللہ کتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت میکائیل علیہ السلام کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں, علماء سے سنا ہے, اس فرشتے کا سر اتنا بڑا ہے کہ ساتوں سمندروں کا پانی اگر اس کے سر پر ڈال دیا جائے تو ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرے گا, ایک قطرہ زمین پر نہیں گرے گا. بتاؤ اس کا سر اتنا بڑا تو فرشتہ کتنا بڑا ہوگا. ارے فرشتہ اتنا بڑا تو اس کا بنانے والا اللہ کتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت اسرافیل علیہ السلام کے تعلق سے علماء سے سنا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اس کی سور پھونکنے کی جو بانسری ہے, جس بانسری کو منہ لگا کے اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا اور کب یہ سور پھونکتا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس بانسری کو کئی سوراخ ہیں, اور ہر سوراخ اتنا بڑا ہے کہ زمین اور آسمان اگر اس کے اندر سے داخل کر جائے تو ذرا بھی ٹچ نہیں لگے گا. تو سوراخ اتنے بڑے بڑے ہیں تو بانسری کتنی بڑی ہوگی, اور بانسری اتنی بڑی تو فرشتہ کتنا بڑا ہوگا جو سور پھونکنے کے لیے اس انتظار میں اللہ کے حکم پہ بیٹھا ہے. تو فرشتہ کتنا بڑا ہوگا, اور فرشتہ اتنا بڑا تو اللہ کتنا بڑا ہوگا جس اللہ نے اس کو بنایا ہے. اللہ اکبر. اس لیے میرے دوست بزرگوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے عرض کیا کہ اللہ, اگر ساری دنیا والے اگر تیری بغاوت پر آ جائے تو کیا کرے گا. اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہے کہ موسیٰ, میرے پاس میں ایسی بھی مخلوق ہے کہ پوری دنیا کا ایک ہی لقمہ بنا لے, پوری دنیا کا ایک لقمہ بنا لے. موسیٰ نبی علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ وہ مخلوق کہاں ہے, کہاں جو ہماری چراگاہ میں چرتی ہے. تو میرے دوست بزرگوں, اتنا بڑا جانور جو پوری دنیا کا ایک لقمہ بنا لے, بتاؤ جس چراگاہ میں وہ چرتا ہوگا تو چراگاہ کتنی بڑی ہوگی, اور چراگاہ اتنی بڑی تو اس کا بنانے والا اللہ کتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر. تو میرے دوست بزرگوں, جتنا ہم اللہ کی بڑائی کو چل پھر کر لوگوں کے اندر بتائیں گے, بولیں گے, تو فرمایا کہ اللہ کی بڑائی ہمارے دل کے اندر آئے گی, اور مخلوق کی بڑائی ہمارے دلوں سے نکلے گی. مخلوق کی بڑائی ہمارے دلوں سے نکلے گی. تو صحابہ نے اللہ کی بڑائی کو اتنا کہا کہ مخلوق کی بڑائی ان کے دلوں سے ختم ہو گئی تھی, نکل چکی تھی. مخلوق کی بڑائی دلوں سے نکل چکی تھی. وہ ذرا بھی جو ہے بڑی سے بڑی حکومت ان کے سامنے آ جاتی تھی مخالف پر, تو ذرا بھی اثر نہیں لیتے تھے اس کو, ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا, کوئی اثر نہیں لیتے تھے. ربیع بن عامر رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا کہ یہ جو ہے تو بادشاہ کو دعوت دینے کے لیے گئے. تو بادشاہ نے ان کے مقابلے بادشاہ نے جو ہے ان کو مرعوب کرنے کے لیے, یہ مرعوب ہو جائیں, اس کے لیے جو ہے گو جہاں سے گو کی حد شروع ہوتی تھی وہاں سے جو ہے اس کے محل کے اندر تک پورا قالین بچھا دیا, اور دونوں طرف سے جو ہے قطار لگا کر سپاہیوں کو ہتھیار لگا کے کھڑا کر دیا, تاکہ مسلمانوں کا قاصد دیکھ کر گھبرائے جائیں, ڈر جائیں, اور ہم سے لڑنے کی جرات نہ کریں, اور یہ تو واپس اپنے گاؤں کو چلا جائے. تو میرے دوست لوگوں, جب ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جب وہاں پر پہنچے تو ایک کھچر کے اوپر سوار تھے, کھچر کی سواری تھی, اور بال پرا گندا, کپڑے پہلے کچھ نے, پیٹ کمر سے لگا ہوا, اور ہاتھ میں بجائے تلوار کے پھنٹا تھا. جب وہاں پر آپ پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ بولے میں مسلمانوں کا قاصد ہے. وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے کہ بولے بادشاہ کا بھی خوب دماغ خراب ہوگا, ایسے آدمی کے لیے قالین بھی چھایا بولے, اور اتنے لوگوں کو کھڑا کر دیا بولے اس کو مروب کرنے کے لیے. تو بولے ٹھیک ہے, بولے آپ اتر جاؤ, بولے سواری کو یہاں باندھ دو, بولے اور بادشاہ نے تمہارے واسطے قالین بچھایا, بولے اس پہ سے چلو, بولے اس پہ سے چل کر جاؤ بولے بادشاہ کے پاس میں. تو ربیع بن عامر رحمۃ رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں آیا نہیں بلکہ میرے کو بلایا گیا, مجھے بلایا گیا. میں جس حالت میں جس پوزیشن میں آیا اسی حالت میں اگر میرے کو جانے دیتے ہوں گے تو جانے دو, مولانا میں یہیں سے چلا. تو بولے تم کیسے جانا چاہتے ہو؟ میں کچا سے میں جاؤں گا, میں کچے سے اتروں گا نہیں. تو انہوں نے ایک سپاہی کو بھیج کر بادشاہ سے اطلاع کرائی. بادشاہ نے کہا کہ وہ جیسا آتا ویسا آنے دو. اب وہ جب قالین پہ سے ان کا خچر چڑھ رہا, یعنی خچر پر سوار ہے,
ذرا بھی جو ہے تو متاثر نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ کی بڑائی کو اتنا بولا تھا کہ مخلوق کی بڑائی دلوں سے نکل کر اللہ کی بڑائی دل کے اندر آ گئی تھی۔ تو ذرا بھی جو ہے ان کے ہتھیاروں سے اور ان کے لشکر سے ذرا بھی متاثر نہیں ہو رہے۔ اور جب دیکھے کہ خچر چلتے چلتے جو ہے قولن پہ سے پھسڑ رہا، اس کے پیر پھسڑ رہے، اب جنگلات میں زمینوں پر چلنے والا قولن پہ سے چل رہا تو پیر پھسڑ رہے، تو انہوں نے اس پھنٹے سے جو ہے اس قالین کو چاک کرنا شروع کیا، پھاڑنا شروع کیا تاکہ اس کے پیر نہ پھسلے پیر، اور اس مقام پر پہنچے جہاں پر آداب شاہی کی زنجیر لگی تھی۔ تو لوگوں سپاہیوں سے کہا کہ بولے کیا ہے؟ بولے یہ آداب شاہی کی زنجیر ہے، یہاں سے بادشاہ کو تعظیمی سجدہ کرتے جانا پڑتا، اسے بولے آپ خچر پہ سے اتر جاؤ اور تعظیمی سجدہ کرتے جاؤ۔ بولے سنو، بولے میں اور میرا سر، میرے 30 بدن کے 360 جو میرا سر جو ہے سوائے خدائی کر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، اگر تمہیں کاٹتے گے تو کاٹو، نہیں تو یہیں سے واپس چلا۔ تو میرے دوست بزرگ پھر انہوں نے سپاہی کو دوڑایا، پھر بادشاہ سے ساری باتیں کہی، بادشاہ نے کہا کہ اس کو نکال لو زنجیر کو اور اس کو آنے دو۔ تو آپ نے جا کر جو ہے اس کے کرسی سے جو ہے جس کرسی کے اوپر وہ بیٹھا تھا اس سے اپنے خچر کو باندھا اور اس کے پاس بھی جا کر بیٹھ گئے، اس دخت پر جا کر بیٹھ گئے۔ تو اس نے تانے کے طور پر ایک جملہ کہا کہ مسلمانوں تمہاری مثال جو ہے شہد کی مکھیوں کی سی ہیں، جہاں پھول پھلواری دیکھ لیتے ہیں وہاں جم جاتی ہیں، جہاں ملک مال دیکھتے ہو اپنے گھوڑے ڈٹا دیتے ہو۔ تربی ابن عامر رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بادشاہ تیرا جملہ واپس لے لے، ہم تیرے سے کچھ لینے کے لیے نہیں آئے بلکہ تیرے کو کچھ دینے کے لیے آئے۔ تو کہا کہ تم کیا دو گے؟ تو کہا کہ ہم جو ہے مخلوق کو غلامی سے نکال کر ایک خالق اور مالک کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے آئے، اور دنیا کی تنگی سے نکل کر آخرت کی وسعت کی طرف داخل کرنے کے لیے آئے، اور اس کو جو ہے دعوت دی، اس کو دعوت دی۔ اب اس نے کہا کہ اگر میں انکار کر دوں تو کہا کہ پھر ٹیکس دو، جزیہ دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ کہا اگر میں یہ بھی بات نہ مانوں تو کہا کہ پھر میدان میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو میرے دوست بزرگوں، تو اس نے سوچا کہ چلو 2-3 دن کی مہلت مانگی، کہا کہ ٹھیک ہے، پھر سندیشہ بھیج کے دوسرا سپاہی بلاؤ، دوسرا قاصد بلایا، اور وہ اس جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک اتنا جری ہے تب دوسرا کیسا ہو سکتا، دوسرا کیسا ہوگا۔ تو دوسرے نے جو ہے دوسرے صاحب جب پہنچے تو انہیں ان سے زیادہ کمالات دکھائے، ان سے زیادہ کمالات دکھائے۔ تو بات یہ چلی تھی اصل میرے دوست بزرگوں، کہاں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اللہ کی بڑائی کو اتنا بولا کہ اللہ کی بڑائی ان کے دلوں کے اندر گھر کر گئی تھی، اور مخلوق کی بڑائی ان کے دلوں سے نکل گئی تھی۔ وہ جہاں پر بھی جاتے کسی چیز سے متاثر ہی نہیں ہوتے تھے، کسی چیز سے متاثر ہی نہیں ہوتے تھے۔ ایک حدیث کا ایک واقعہ بھی ذہن کے اندر آ گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کا ہجوم دیکھا، تو ان سے پوچھا یہاں کیوں رکے، کیوں کھڑے؟ ہم دیکھتے ہیں سامنے کیا ہے، بولے کیا ہے؟ تو بولے راستے میں شیر بیٹھ گیا بجا کے۔ تو آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور شیر کے پاس میں گئے، اپنے گھوڑے پہ سے اترے، اس کا کان پکڑ کر اٹھایا اور اس سے کہا کہ تیرے رہنے کی جگہ جنگل ہے، کیوں ہاں لوگوں کو تنگ کر رہا، پریشان کر رہا ہے، اور اس کے ایک تھپڑ مار کے اس کو جنگل کی طرف روانہ کیا۔ اور ایک حدیث بتلائے کہ ہمارے اللہ کے نبی سے سنا ہے، جن چیز سے انسان متاثر ہوگا اللہ اس چیز کو اس کے اوپر مسلط کر دے گا، اس چیز کو اللہ اس کو مسلط کر دے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ایمان ان کا ایسا مضبوط تھا میرے دوست بزرگوں کہ وہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے، کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے محنت کے اندر لگ کر سب سے پہلے اپنے ایمان کو سیکھا۔ جیسے صاحب فرماتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا بعد میں قرآن سیکھا، پہلے ایمان سیکھا۔ مکی زندگی میں 13 سال صحابہ نے ایمان کی مشق کی، ایمان کی محنت کی، مجاہدے کے بھٹیوں کے اندر اپنے ایمان کو بنایا میرے دوست بزرگوں۔ ہاں، اور اس محنت کے اندر لگ کر، تو یہ محنت وہی محنت ہے میرے دوست بزرگوں، ہم بھی اس محنت کے اندر اپنے آپ کو لگائیں گے تو فرمایا کہ ہمارا بھی ایمان ترقی کرے گا، ہاں، اور بڑھتا ہوا ایمان ہم کو اللہ کے حکم پہ کھڑا کرے گا، نبی کے طریقے پہ چلائے گا۔ 50,000 کا موبائل ہے، لیکن میرے دوست بزرگوں اگر اس میں سے چارجنگ نکل جائے، ختم ہو جائے تو وہ بولتا نہیں، نہ ادھر کی بولتا نہ ادھر کی بولتا۔ تو میرے دوست بزرگوں یہی معاملہ ہمارا اپنا ہے، اگر اس محنت پہ لگ کر ہم اپنے ایمان کو چارجنگ نہیں کریں گے، کیونکہ حدیث کے مفہوم کو بتاتا ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے، جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ جیسے صحابہ نے اللہ سے ہونے کو، اللہ کی بڑائی کو خوب بولا، اللہ کی طاقت کو خوب بولا، ہاں، کہ اللہ زبردست طاقت کا مالک ہے، پوری دنیا کی طاقت اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ایسے جیسے مکڑی کا جالا، جیسے مکڑی کا
جاتا. جیسے گھر کے اندر جالے ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں, اب گھر کا مالک جو ہوتا ہے گھر والے سے کہتا ہے کہ دکھ رہے نہیں جالے, تو اس کو اطمینان دلاتے کہ رکو ابھی صاف کر دیتے, ایک جھاڑو پھرا دیتے سارے جالے صاف. تو پوری دنیا کی طاقت اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ایسے جیسے مکڑی کا جالا. بڑی بڑی طاقتور قومیں دنیا کے اندر آئیں, بڑی بڑی طاقتور قوم دنیا کے اندر آئی. میرے دوست بزرگوں, یہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے, اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ جب ان نافرمانوں کو ہلاک اور برباد کرنے پر آیا تو اللہ نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا, بلکہ اپنی قدرت سے بنے ہوئی مخلوق کا استعمال کیا. بڑی بڑی طاقتور قوم, کسی کو مچھروں کے ذریعے سے ہلاک کیا, کسی کو ہوا کے ذریعے سے, کسی کو پانی کے ذریعے سے, کسی کو فرشتوں کے چنگھاڑ کے ذریعے سے, کہ فرشتہ آئے ایک چیخ ماری سب کے کلیجے پھٹ گئے, ارے نافرمان ہلاک ہو گئے. قوم عاد کو ہوا کے ذریعے سے, قوم عاد کے تعلق سے آتا کہ ایسی طاقتور قوم تھی کہ ان کی ہائٹ 40 فٹ اور 30-35 فٹ, 30 فٹ کے آگے 40 فٹ تک ان کے ہائٹ, اتنے ہائٹ تھے, اتنی ہائٹ تھی ان کی. چلتے چلتے جو ہے ایک جھاڑ کو پکڑ کے جھٹکا مارتے تو جھاڑ اکھڑ جاتا تھا, ہمارے سے دھسکڑ بھی نہیں کرتا, ہم اتنے کمزور ہیں. وہ تو بڑے بڑے جھاڑوں کو اکھاڑ دیتے تھے. ان کی ناخنوں کے اندر اتنی طاقت تھی میرے دوست بزرگوں, وہ ناخنوں سے پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنا ایئر کنڈیشن روم بناتے تھے ناخنوں سے. آج ہمارے کو JCB کی ضرورت لگتی, JCB کے ذریعے سے ہم کو کرنا پڑتا, تو ان کے ناخنوں میں وہ طاقت ہے کہ ناخنوں سے پہاڑوں کو تراشتے تھے, اس کے اندر اپنے مکان بناتے تھے. ایسی طاقتور قوم ہے. اللہ ان کے نبی نے جب اللہ کی طاقت کے بارے میں سمجھایا تو کہنے لگے کہ ہم سے بھی بڑھ کر کے طاقتور ہے, تم کس کی طاقت کے بارے میں ہم سے کہتے ہو؟ اور اللہ کی نافرمانی کی, نبی کی مخالفت کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہوا کو بھیج کر جو ہے ہوا کا عذاب ان کے اوپر بھیجا, اور ہوا نے ان کو آسمان تک اڑا کر لے کر گئی. اور جب ایک دوسرے سے ٹکرائے, جب نیچے گرے تو ہاتھ الگ, منڈی الگ, دھڑ الگ, پیر الگ. اتنا زبردست طاقت کا مالک ہے. اللہ کی طاقت کے مقابلے میں پوری دنیا کی طاقت ایسے جیسے مکڑی کا جالا. تو میرے دوست لوگوں, جتنا ہم اللہ سے ہونے کو, اللہ کی بڑائی کو, اللہ کی طاقت کو بولیں گے تو اس سے ہمارے ایمان کے اندر ترقی ہوگی. اس سے ہمارے ایمان کے اندر ترقی ہوگی. اور اسی کے ساتھ میرے دوست بزرگوں فرمایا کہ اللہ کی بنائی مخلوق, اللہ جو ہے زبردست قدرت کا مالک ہے, طاقت کا بھی مالک ہے اور قدرت کا بھی مالک ہے. اللہ کی قدرت یہ ہے, میرے اللہ کی سنت یہ ہے. ایک تو اللہ کی سنت ہے اور ایک اللہ کی قدرت ہے. فرمایا کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ چیزوں میں سے چیزوں کو نکال رہے ہیں, چیزوں میں سے چیزوں کو نکال رہے ہیں. جانوروں سے جانوروں کے سلسلے کو چلایا اور انسانوں سے انسانوں کے سلسلے کو چلایا. لیکن جب اللہ اپنے قدرت کا مظاہرہ کرنے پر آتا ہے, اظہار کرنے پر آتا ہے, تو پھر میرے دوست لوگوں اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ نے تمام دنیا کی چیزوں کو بغیر کسی چیز کی اپنی قدرت سے بنایا, اپنی قدرت سے بنایا. انسان کو بغیر انسان کے بنایا اللہ نے. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. صالح علیہ السلام کی ہڈیوں کو اللہ نے پتھر میں سے نکالا, پہاڑ میں سے نکالا. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنایا. دادی ہوا کو ان کے بائیں پسلی سے بنایا. تو اللہ زبردست قدرت کا مالک ہے. تمام کائنات کی چیزوں کو بغیر کسی چیز کے اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا. یہ اللہ کی قدرت ہے میرے دوست بزرگوں, یہ اللہ کی قدرت ہے. تمام کائنات کی چیز کو اللہ نے بنایا اور کائنات کی تمام چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں, اللہ کے کنٹرول میں ہے. کوئی چیز اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے, کوئی چیز اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں. انسان نے گاڑی بنایا, گاڑی, لیکن گاڑی بھی جو ہے تو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. آج کتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, کتنی گاڑیاں جو ہیں گیریج کے اندر لگ رہی ہیں, اور کتنے لوگ جو ہے اس کے اندر ایکسیڈنٹ کے اندر اندر جو قبرستان کے اندر جا رہے تو کوئی ہاسپٹل کے اندر جا رہے ہیں. تو انسان کی بنی ہوئی چیز انسان کے کنٹرول میں نہیں. میرے دوست بزرگوں, یہ اللہ نے جو ہے آسمان بنایا, آسمان کے اندر سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں اور کتنے سارے ہیں, لیکن آج تک جو ہے فرمایا چاند سورج کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. آج تک کسی تارے کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, کسی تارے کا. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم ہماری بنائی مخلوق پہ غور کرو کہ ہم نے سورج کو کیسے بنایا, ہم نے سورج کو کیسے بنایا. فرمایا کہ اس کے ایک جو ہے سمت ہم نے قائم کر دی, ایک راستہ متعین کر دیا. اگر فرمائے کہ سورج جو ہے
जिस रास्ते سے وہ چلتا ہے, جس سمت سے وہ چلتا ہے, فرمایا کہ اگر تھوڑا سا بھی نیچے آ جائے, تھوڑا سا بھی نیچے آ جائے, پوری دنیا جل کر خاک ہو جائے گی. ہم تھوڑا سا اگر اوپر چلا جائے تو پوری دنیا برف سے بھر جائے گی. اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ کی نشانیاں ہیں. تو میرے دوست بزرگوں, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے تمام کائنات کی چیزوں کو بنایا, اور تمام چیزوں کے اندر تاثیر بھی اللہ نے ڈالی, تاثیر بھی اللہ ہی نے ڈالی. آگ کو اللہ نے بنایا, آگ میں جلانے کی تاثیر رکھی. پانی کو بنایا, پانی میں ڈبونے کی تاثیر رکھی, پانی میں ڈبونے کی تاثیر رکھی. اور پیٹ میں ہضم کرنے کی رکھی, زہر میں ہلاکت کی رکھی, چھری میں کاٹنے کی رکھی. تو اللہ نے کائنات کی تمام چیزوں کو بنا کر الگ الگ تاثیر ان کے اندر ڈال دی. لیکن میرے دوست لوگوں, کہاں کہ تمام چیزوں کے اندر جو اللہ نے تاثیر رکھی ہے یہ اللہ کے اختیارات کے اندر ہے کہ جب تلک چاہے اللہ ان چیزوں میں تاثیر کو باقی رکھے, جب چاہے ختم کر دیں. یہ سب اللہ کے اختیارات کے اندر ہیں. ان سب کے اوپر, کائنات کی تمام چیزوں پر اللہ کا امر چلتا ہے, امر چلتا ہے. وہ چاہے تو آپ کو باغ بنا دے, وہ چاہے تو آپ کو باغ بنا دے. وہ چاہے تو مچھلی کے پیٹ کو امن کا گہوارہ بنا دے. وہ چاہے تو ٹہنی کو تلوار میں تبدیل کر دیں. وہ چاہے تو سمندر میں سے راستے نکال دے. اور اللہ نے نکالا کہ بنی اسرائیل کو جو ہے دریا خلزم سے جو ہے تو پار کرایا, اور فرعونوں کو جو اس کے قوم کو اس کے اندر ہلاک کر دیا. تو کائنات کی تمام چیزیں اللہ نے بنائی, تمام چیزوں میں تاثیر اللہ نے ڈالی, اور اللہ کے اختیارات کے اندر ہے کہ جب تلک چاہے چیزوں میں تاثیر کو باقی رکھے, جب چاہے ختم کر دے. تو اللہ زبردست قدرت کا مالک ہے میرے دوست, زبردست قدرت کا مالک, ہاں زبردست قدرت کا مالک ہے. اس لیے جو ہے فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ تم نے خدا کی قدرت کو کیسے پہچانا, خدا کی قدرت کو کیسے پہچانا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بند مکان ہے, نہ اندر سے باہر آنے کے لیے بھی راستہ ہے, نہ باہر سے اندر جانے کے لیے بھی راستہ ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت سے اس مکان کے اندر ایک مخلوق کو پیدا کرتا ہے, اور وہ مخلوق اس مکان کو توڑ کر باہر آ جاتا ہے. اور ہر دور کے اندر یہ چیز موجود ہے. لوگوں نے تعجب سے پوچھا حضرت وہ کون سی چیز ہے, وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ انڈا, انڈا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ تم نے خدا کی قدرت کو کیسے پہچانا کہ اللہ ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ درخت ایک ہے جس کا پتا ہرن کھا رہا, اس کے اندر سے مشک نکل رہا. اسی پتے کو جو ہے ریشم کا کیڑا کھا رہا, اس کے اندر سے ریشم نکل رہا. اسی پتے کو بکری کھا رہی, اس کے اندر سے دودھ نکل رہا. تو اس کو دیکھ کے میں نے خدا کی قدرت کو پہچانا. جیسے جو کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں, یہ بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر بنانے والوں کو پہچانو, بنانے والوں کو پہچانو. اللہ نظر نہیں آتا, یہ کائنات کے اندر اللہ نے ایسی ساری چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں کہ اس کو دیکھ کے اس کو پہچان, چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو. ایک آدمی انجینئر کے آفس کے اندر گیا, وہاں جانے کے بعد پتہ چلا انجینئر صاحب ہے ہی نہیں. کہاں گئے؟ تو بڑی ضرورت سے گئے, ضرورت سے گئے ہیں, اب آتی ہے تھوڑی دیر میں. تب وہاں پر بیٹھا, بیٹھنے کے بعد بھی اس کو بڑے بڑے پوسٹر دکھے, ڈیمپ کے, عمارتوں کے بڑے بڑے ڈیمپ نظر آ رہے. اب اس کو دیکھ کر انجینئر کی تعریف کر رہا, حالانکہ انجینئر وہاں ہے کیا نہیں, تو اس کو دیکھ کے اس کی تعریف کر رہا. تو اللہ نے کائنات کے اندر ساری چیزیں, کائنات کے اندر ایسی چیزیں تیار کر کے رکھی کہ اس کو دیکھ کر مجھے پہچانو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک دہریہ جو اللہ کا منکر تھا, اللہ کو نہیں مانتا تھا, اس نے آ کر ان سے سوال کیا اللہ کے بارے میں. تو انہوں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ مجھے ندی کے اس پار مل, اور اس کو وقت دے دیا. اب وہ تو جا کے انتظار کرتے بیٹھا, ارے لیٹ پہنچے, یہ لیٹ گئے. تو کہنے لگا کہ حضرت تم نے یہ وقت دیا تھا, تم اتنا لیٹ آ رہے ہیں, مجھے تو امید نہیں رہتی کہ آپ آئیں گے کر کے. کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. پھر بھی اتنا لیٹ کیسے ہو گئے؟ کہا کہ تم نے دیکھا ندی کو پانی کتنا ہے؟ بولے بہت پانی ہے. بولے تو کہا کہ میرے کو تیرنا نہیں آتا. بولے پھر کیسے پہنچے؟ بولے میں کنارے پر کھڑا تھا, کنارے پر کھڑا تھا تو ایک درخت ٹوٹا, اور درخت ٹوٹنے کے بعد میں اس کے اندر سے پھلٹے نکلی, ان پھلٹیوں کی ایک کشتی بنی, اور کشتی بن کر میرے پاس میں آئی, کشتی بن کر میرے پاس میں آئی. پھر میں اس کے اندر سوار ہوا اور اس کنارے سے اس کنارے پر پہنچ گیا. تو وہ ہنسنے لگا, کہا حضرت اتنا بڑا جھوٹ
بولے آٹومیٹک ایسا کیسا ہو گیا کہ جھاڑ گرانے والا کوئی اور پھٹکوں کا نکالنے والا کوئی اور، کشتی کا بنانے والا کوئی اور، اس کا چلانے والا کوئی اور، یہ آٹومیٹک کیسے ہو گیا؟ تو پھر اس نے اس سے کہا کہ بھائی صاحب جھاڑ کا گرانے والا کوئی اور پھٹکوں کا نکالنے والا کوئی اور کشتی کا بنانے والا کوئی اور، اس کا چلانے والا کوئی اور۔ جب یہ آٹومیٹک نہیں ہو سکتا تو مجھے پوری کائنات کی جو چیزیں اللہ تجھے نظر آ رہی ہیں، چاند سورج ستارے زمین آسمان، تو یہ بھی آٹومیٹک ہوگی، اس کے بھی تو بنانے والا کوئی ہے اور وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، فرمایا کہ بنی چیزوں کو دیکھ کر بنانے والے کو پہچانو۔ جس سے فرمایا کہ اللہ کی بنائی مخلوق کے اندر غور فکر کرو، اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اللہ کی ذات پہ غور فکر مت کرو کہ اس کی ذات ورا الورا ہے، اس کی بنائی مخلوق پہ غور فکر کرو۔ جیسے فرمایا کہ اللہ کی بنائی مخلوق کے اندر غور فکر کرنا 60 یا 70 سال کی بیریہ نفل عبادت سے افضل ہے۔ اب غور فکر کیا ہے کہ آدمی اگر تھوڑی دیر کے لیے تصور کے اندر نہ آئے کہ اللہ کیسی قدرت والا ہے، کہ آج ہم کو 4 ٹین اگر کھڑے کرنا ہوتے ڈالنا ہوتے تو نیچے سے کتنے ٹیکا دیتا انسان، اور اللہ نے اتنا بڑا آسمان کھڑا کیا، بغیر ٹیکے کے اتنا بڑا آسمان کو کھڑا کر دیا۔ اللہ کیسی قدرت والا، یہ اللہ کی مخلوق کے اندر غور فکر ہے، یہ اللہ کی مخلوق میں غور فکر ہے تاکہ اس سے معرفت حاصل ہو۔ ہاں تو میرے دوست بزرگوں، اس لیے ہمیں اس کی مشق کرنا ہے، اس کی ہم مشق کرنا ہے۔ اور دوسری بات کہ میرے دوست بزرگوں، کہ جس حال سے بھی ہم گزرے 24 گھنٹے کے اندر، دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں جس بھی حال ہم پر آئے، چاہے خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، میرے دوست بزرگوں فرمایا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، چاہے خوشی پہنچی تو اللہ کی طرف سے، اور غمی پہنچی تو اللہ کی طرف سے، غمی پہنچی اللہ کی طرف سے، تو نسبت اللہ کی طرف کرنا ہے، نسبت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ ہاں کیونکہ آج تک جو بھی ہوا وہ اللہ کے چاہنے اس کے کرنے سے ہوا، جو ہو اور آج جو ہوگا وہ بھی اللہ کے چاہنے اس کے کرنے سے ہوگا، اللہ کے چاہنے اس کے کرنے سے ہوگا۔ میرے دوست ہوگا ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارا ارادہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا تم نے خدا کی قدرت کو کیسے جانا؟ کہا کہ جو بھی ارادہ کرتا وہ ٹوٹ جاتا، ارادے کے ٹوٹنے پر میں نے خدا کی قدرت کو پہچانا کہ میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے۔ ایک آدمی دن بھر دھندا بیپار کیا اور شام میں جو ہوتا ہے غلہ ہو جا، اور اس کی زبان کے اوپر یہ الفاظ آئے، بولے کل کم آیا تھا غلہ، آج زیادہ آ گیا۔ اب اپنے دل کو یہ سمجھا دے کہ دیکھ کل بھی اتنی آیا تھا جتنا اللہ نے چاہا، اور آج بھی اتنا آیا جتنا اللہ نے چاہا، ہر چیز اللہ چاہنے سے۔ کہیں کاشتکاروں کی زبان سے سنا، بولے پچھلے سال بولے ایکڑ اتنے کنٹل کپاس ہوئی تھی بولے، اور آپ بولے بہت کم ہوگی۔ اب اپنے دل کو یہ سمجھا دے کہ پچھلے سال بھی اتنی سے جتنا اللہ نے، اور اب بھی اتنی جتنا اللہ نے، ہر چیز اللہ کے چاہنے سے۔ تو جو بھی حال ہماری طرف ہم پر پہنچے، نسبت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ کہ خوشی پہنچی اللہ کی طرف سے، تکلیف پہنچی یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ہاں میرے دوست بزرگوں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ایمان کی حقیقت ہمارے اندر پیدا فرما دے، اس ایمان کی حقیقت کو ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ دعا بھی کریں، ایمان کے ملنے پر شکر بھی ادا کریں، ایمان کی محنت میں بھی لگے، اور اس ایمان کی حقیقت کو دل میں اتارنے کے اللہ سے دعا بھی کریں۔ ہماری کیا مجال، جبکہ صحابہ نے بھی دعا کی۔ میرے دوست بزرگوں، صحابہ نے ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، ایک جگہ قیام ہوا، پڑاؤ ہوا، اللہ کے نبی چند صحابہ کے ساتھ کسی دوسری طرف چلے گئے۔ جب واپسی آئے تو نماز ہو رہی تھی، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، اور امامت جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، امامت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ تو میرے دوست بزرگوں، جب اللہ کے نبی وہاں پر پہنچے اپنے صحابہ کے ساتھ میں، تو ان صحابہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو جس طرح قرآن نازل ہوا، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ قرآن کس طرح نازل ہوا، اگر وہ جاننا چاہتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت کو سن لے، وہ ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے قرآن نازل ہوا۔ ہاں اچھا، اس کے بعد میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب سلام پھیرا تو میرے دوست بزرگوں، جب سلام پھیرا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود مانگ کیا مانگتا ہے، تو جو مانگیں گے اللہ تجھے دے گا، تو جو مانگے گا اللہ تجھے دے گا۔ اب میرے دوست بزرگوں، اب میرے جیسا ہوتا تو پتہ کیا مانگتا، اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے، کمانے کا کام ہی نہیں پڑے۔
हाँ, तो हमारा रुख दुनिया की तरफ है, उनका रुख आखिरत की तरफ था, उनका रुख आखिरत की तरफ था। तो दुनिया क्या को मांगेंगे, दुनिया तो हम मांगेंगे और हम मांगते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक पीर साहब जो है अपने मुरीद से बहुत खुश हो गया खिदमत से। अब खिदमत से खुश हुए तो उन्होंने कहा कि बेटा मांग क्या मांगता है, तू जो मांगेगा मैं अल्लाह से इसकी दुआ कर दूंगा और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तेरी दुआ कबूल कर लेगा तेरे हक में। लेकिन एक बात कर, एक कहा कि एक काम कर, घर पर जा और घर पर जाकर मशवरा कर आ, और एक ही सवाल में मांगना, दूसरा सवाल नहीं, एक ही बात में पूरी बात कर ले, एक ही सवाल में पूरी बात कर ले। अब चलो खुशी खुशी गया तो सबसे पहले माँ के पास में गया, बोले अम्मा अम्मा पीर साहब बहुत खुश है बोले आज, और उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा कहा। बोले अच्छा तो बेटा तो एक काम कर, बोले क्या, तो तेरे को मालूम है मैं अंधे हो गए, बोले मेरे को कुछ नजर नहीं आता, तो उनसे कह दो कि मेरे अम्मा को आंखें आ जाए, मेरे अम्मा को आंखें आ जाए, बिना ही आ जाए। तो अब इसे सुना और थोड़ा दिल के अंदर ये हो गया, क्योंकि इसके दिल के अंदर माल का लालच था। तो बहरहाल अब चलो बोले अब सुन लिए इसका माँ का भी। अब बीवी के पास में गया और बीवी को जाकर भी सब ये वाक्य सुनाया। तो बीवी कहने लगी कि देखो बोले अपने शादी को कितने दिन हो गए, बोले अपने को आज तक औलाद नहीं हुई, बोले एक काम करो, बोले उनसे कह दो कि अल्लाह हमको औलाद दे दे, अल्लाह हमको औलाद दे दे। अब इन्हें बीवी से भी सुना और जो तो चल दिया। अब चलते चलते ये खाका बना रहा। मुसलमान बहुत होशियार, ऐसे कामों में ऐसे मामले में बहुत होशियार है कि हर एक से हमको भी पढ़ना पड़ता। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह वाक़या सुनाते थे, कहा कि एक फकीर रास्ते से जा रहा था, सफ़र में जा रहा था, मुसलमान फकीर, तो उसके साथ में एक ईसाई फकीर और एक यहूदी फकीर हो गए। हो जी, बोले हमको भी तुम्हारे साथ रहना, तो बोले सफ़र में, बोले चलो। अब वो रमज़ान का रहना था। अब चलते चलते एक बस्ती लगी और रात हो गई, तो मुसलमान फकीर कहने लगा कि अब देखो बोले अब मैं तो मस्जिद के अंदर जाऊंगा, बोले आराम कर ले तो क़याम कर ले, तो बोले कल सवेरे अपना सफ़र शुरू करेंगे, बोले पर अब रुकते कहाँ, बोले मैं तो मस्जिद में जाऊंगा। तो वो दोनों कहने लगे कि बोले हम भी मस्जिद में आ जाएंगे, वो भी अहले किताब में से हैं दोनों। बहरहाल वो तीनों भी मस्जिद में चले गए, नमाज हो गई थी तरावी की। अब मौज़िन ने देखा कि बेचारे मुसाफिर हैं, तो घर पर गया हलवा बना कर लाया, तो भाई चलो खा लो। तब चलो वो खाने के इंतजाम ही चढ़ रहा था उनका, जब तो तैयारी चढ़ रही थी तो यहूदी फकीर कहने लगे कि देखो बोले आज हम थके हारे, बोले वैसे भी बगैर खाए के भी नहीं लग जाएंगे, बोले तो कल अपने घर सफ़र में जाना है। बोले फिर बोले एक काम करो, बोले एक काम करो कि ये खाना ऐसे रहने दो, बोले और सवेरे खाएंगे, बोले सफ़र शुरू कर देंगे। तो बोले कोई बात नहीं, चलो होगा मशवरा। अब वो सोते सोते ईसाई फकीर कहने लगे कि देखो बोले मेरी बात सुनो। बोले क्या? बोले सवेरे उठने के बाद में हर कोई अपना अपना ख्वाब सुनाने का, जिसका ख्वाब सबसे अच्छा वो खाएंगा हलवा, जिसका ख्वाब सबसे अच्छा रहेगा बोले वो खाएंगा हलवा। तो मुसलमान कहने लगे बोले ठीक है मेरी काय में भी तैयारी है, बोले हाँ। और चलो तीनों सो गए। अच्छा सोने के बाद में जब वो सवेरे उठे तो यहूदी फकीर कहने लगा कि देखो बोले भाइयों सबसे अच्छा ख्वाब मेरे को गिरा। बोले क्या? तो बोले मेरे ख्वाब में मेरे नबी आए, बोले मूसा अलैहिस्सलाम। अब मुझसे कहा कि मेरे उम्मती चल तेरे को कोहे तूर की सैर करा के लाता। अब मेरे को पूरे कोहे तूर की सैर करा के लाए। बोले अब ये बोलो बोले ख्वाब में नबी का आना और कोहे तूर की सैर, इससे अच्छा ख्वाब किसका हो सकता? बोले हलवा तो मैं खाऊंगा। बोले तो ईसाई फकीर कहने लगे भाई मेरी भी तो सुनो। बोले मेरे ख्वाब में जो है जब मैं सोया, बोले तो मेरे ख्वाब में मेरे नबी आ गए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अब मुझसे कहा कि चल मेरे उम्मती मैं तेरे को चौथे आसमान की सैर करा के लाता। अब मेरे को चौथे आसमान पर लेके चले गए, बोले और पूरा घुमा के लाए। बोले अब बोले तूर तो बोले नीचे है, बोले कोई तूर, और आसमान ऊपर है। बोले ख्वाब मेरा अच्छा है, बोले हलवा में खाऊंगा। अब आई मुसलमान की बारी, तो कहने लगे मेरे भी तो सुनो। बोले सुना। अरे बोले भाई बोले बात ये हो गई, तुमको तो मालूम है महीना कौन सा चल रहा है? बोले रमजान का। अरे बोले मेरे ख्वाब में मेरे नबी शहर के वक्त में आ गए और मुझसे कहा कि मेरे उम्मती हलवा घर में बोले खा ले सहर कर ले। तो बोले आप नबी का कहना नहीं मानता तो नाफरमान हो जाता, मेरे नबी नाराज हो जाते। तो बोले मैंने वो हलवा खा लिया बोले शहर में और रोज़े की नियत कर लिया। बोले तो वो दोनों सुकत हो गए दोनों भी।
اور کہنے لگے کہ بھائی ہم کو بھی تھوڑا بلا لیتا تھا، کیا فرق پڑتا تھا، ایک ایک لقمہ ہم کھا کے دیکھ لیتے کیسا ٹیسٹ ہے. بولے تم یہاں تھے کہاں؟ بولے ایک کوئی طور پہ تھا، بولے دوستوں آسمان چوتھے آسمان پہ تھا. تو میرے دوست لوگوں تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان بہت ہوشیار ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو اب وہ جو پیر صاحب کا جو واقعہ چڑھ رہا تھا، تو وہ جو مرید تھا ان کا، تو وہ راستے سے کھاکا بناتے ہوئے چڑھ رہا کہ دیکھو اپنے کو مال بھی مل جائے، بیوی کے بھی منشا پوری ہو جائے، اور اماں کی بھی ماں کی بھی منشا پوری ہو جائے. تب اس کے لیے کیا بولنا؟ ابھی گئے وہاں پر، اس نے خاکہ تیار کر دیا، گئے وہاں پر اور جا کر پیر صاحب سے کہنے لگے کہ پیر صاحب میں مشورہ کر کے آ گیا. بولے آ گیا؟ بولے کیا ہے، کیا دعا مانگو؟ بولے کچھ نہیں. بولے بس چھوٹی سی بات ہے. بولے میری ماں میرے بچے کو سننے کے پالنے میں دیکھنا چاہتی. غور کرو جیسا، میری ماں میرے بچے کو سننے کے پالنے میں دیکھنا چاہتی ہے. بولے بس اتنی دعا کر لو. بولے تو اتنا ہوشیار. تو میرے دوست فرق ہے، اللہ صحابہ کی جو زندگی کا رخ تھا وہ آخرت کی طرف تھا. ان کی سوچ آخرت کی، ان کی فکر آخرت کی، اور ان کی کوششیں بھی جو تھی وہ آخرت کے اعتبار سے تھی. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب یہ بات سنی کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو جو مانگے گا اللہ دے گا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے دعاؤں کے اندر یہ الفاظ کہیں کہ اللہ ایسا ایمان عطا فرما، ایسا ایمان عطا فرما کہ جو کامل ہو. کیسا ہو؟ کامل ہو، کہ تجھ تک پہنچنے تک اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہ پیدا ہونے پائے. ہاں، کیونکہ اللہ اگر پکڑ کرنے پر آ جائے تو اچھے کھا کے بھی پکڑ کر لے. ایک اللہ والوں کا انتقال ہوا اور ان کے قریبی نسبتی کے خواب میں آئے. انہوں نے پوچھا کہ کیسی گزری؟ تو کہنے لگے کہ بھائی جب میں اللہ کے سامنے حاضر ہوا تو اللہ نے مجھ سے کیا کہا؟ اللہ نے مجھ سے کہا کہ کیا لایا ہوں؟ تو میں نے جب اپنے اعمالوں پر نظر ڈالا تو کوئی عمل ایسا نہیں تھا جو پیش کرنے کے لائق ہو. بولے پھر کہا کہ میں نے اللہ سے کہا کہ توحید لایا ہوں. کیا لایا ہوں؟ توحید. تو اللہ نے مجھ سے کہا کہ وہ دن بھول گئے کہ ایک دن سویرے سویرے تمہارے زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ آج رات میں نے دودھ پی لیا جس کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہوا. کہاں ایسے ناقص توحید لے کر آئے؟ اب بتاؤ صبح سے شام تک ہم کتنے ایسے قسم کے بول بولتے ہیں. اللہ معاف کرے ہمارے. تو بہت ضرورت ہے میرے دوستوں کو ایمان کے بنانے کی، بہت ضرورت ہے. ہاں بہت ضرورت ہے ایمان کے بنانے کی. ہاں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افسوس اس پر نہیں ہے کہ جس کی زندگی دنیا میں گرجا گھر اور بت خانے میں رہ کر گزر گئی اور قیامت کے دن کافر یا مشرک کے رہنے کھڑا کر دیا جائے. کہ افسوس اس پر ہے کہ جس کا نام دنیا میں مسلمانوں کی فہرست میں نہ ہو اور قیامت کے دن جو ہے کہا کہ ان کے رہنے میں کھڑا کر دیا جائے، مشرکوں کے رہنے میں کھڑا کر دیا جائے. تو افسوس اس پر ہے کہ ووٹنگ کارڈ کے اندر، راشن کارڈ کے اندر، آدھار کارڈ کے اندر ہمارا نام تو مسلمانوں کی فہرست میں ہے، لیکن قیامت کے دن کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے تو ان کے رہنے میں اللہ ہم کو کھڑا کر دے. تو بہت ڈرنے کی بات ہے میرے دوست، بہت ڈرنے کی بات ہے. ہاں، تو ایمان ہماری سب سے بڑی ضرورت جو ہے ایمان کا بنانا ہے. ایمان کہتے کس ہیں؟ کسی کی بات کو کسی کے کہنے پر اس پر اعتماد کرتے ہوئے یقینی طور پر مان لینا، اس کا نام ایمان ہے. اللہ کی بات کو نبی کے کہنے کے اوپر نبی پر اعتماد کرتے ہوئے یقینی طور پر مان لینا، اسی کے نام ایمان. جیسے صحابی کے تعلق سے آتا، اللہ کے نبی نے صحابی سے گھوڑا خریدا ایک دیہاتی سے اور اپنے گھر لے کر آ رہے اس کو قیمت دینے کے لیے. اب وہ تھوڑا پیچھے ہو گیا اور اللہ کے نبی تھوڑے آگے ہو گئے. تو ایک چند لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ گھوڑا بیچنے دیہات کا نظر آ رہا ہے، اسے گھوڑا بیچنے کے لیے لایا. تو اس سے پوچھو لوگوں نے کہ تو نے گھوڑا بیچنے کے لیے لایا؟ بولے ہاں، گھوڑا بڑا خوبصورت تھا، اچھا تھا. کہا کہ کتنے میں، کیا قیمت ہے اس کی؟ تو اس نے جو اللہ کے نبی سے قیمت طے کی تھی اس سے زیادہ بڑھ کر بتائی. تو وہ لینے کے لیے تیار ہو گئے. جس کی نیت میں خطور آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تجھے گھوڑا، تم کو گھوڑا چاہیے کہ میں ان کو بیچ دوں؟ اللہ کے نبی پیچھے مڑ کر آئے، کہاں میں نے گھوڑے کی قیمت تیرے سے طے کیا اور قیمت دینے کے لیے تجھے گھر لے جا رہا ہوں، اور تو کیسے کہتے کہ گھوڑا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب وہ دونوں میں آپس میں بحث شروع ہو گئی. تو انہیں قسم کھا لی کہ آپ نے میرے سے کوئی گھوڑا کی قیمت طے نہیں کی. نیت میں فطور آ گیا. ابھی وہ کہنے لگا کہ بھائی ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ میرے سے تم نے گھوڑے کی قیمت طے کی تو ثبوت لاؤ، گواہ لاؤ. اللہ کے نبی نے اسے گھوڑے کی قیمت طے کی تھی، تیسرا کوئی گواہ تھا نہیں. تو بولے گواہ لے کر آؤ. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ راستے سے جا رہے تھے، جب یہ گفتگو سنی تو آگے بڑھے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی کہ آپ نے اس سے گھوڑے کی قیمت طے کی، میں گواہی دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے ان کے امتحان لینے کے واسطے کہا کہ تم تو وہاں پر تھے نہیں، پھر تم گواہی کیسے دے رہے؟
تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کی بات پر یقین کیا آسمانی خبروں پر کہ جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، عالم برزخ ہے، میدان حشر ہے، اللہ ہے، تو ہم نے آپ کی بات پر یقین کیا آسمانی خبروں پر۔ جب آسمانی خبروں پر ہم آپ کی بات کی یقین کر سکتے ہوں تو کیا ہم فرش کے اوپر آپ کی بات کی یقین نہیں کریں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے اس طریقے کا بولنا ایسا پسند آیا کہ 2 گواہ کے بقدر ان کی گواہی کو قبول کیا اور یہ اعلان کیا کہ آج سے ان کی گواہی 2 گواہ کے برابر چلی گئی۔ تو میرے دوست لوگوں، تو ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ نبی کی اللہ کی بات کو نبی کے کہنے پر ان پر اعتماد کرتے ہوئے یقینی طور پر مان لینا، اسی کا نام ایمان۔ اور میرے دوست لوگوں، اللہ نے ہم کو ایسے نبی دیے، ایسے نبی دیے میرے دوست لوگوں کہ آتا ہے ایک شاعر کہتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، کہ بعد خدا کہ اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہوگا تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد خدا کہ اگر کسی کا مقام ہوگا، یقین مانو میرے دوست بزرگوں۔ فرمایا کہ اول بھی نبی آخر بھی نبی، اول بھی نبی آخر بھی نبی۔ فرمایا کسی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو نبوت کب ملی؟ ہر نبی کو دنیا میں آنے کے بعد 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ تو اللہ کے نبی سے بھی سوال کیا کسی نے کہ تم کو نبوت کب ملی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس وقت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو رہا تھا تو کہا کہ اسی وقت میرے نبوت کا اعلان ہو چکا تھا۔ تو اول بھی نبی آخر بھی نبی۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اللہ کے نبی بتاؤ کہ مرتبے میں تو آپ بڑے ہیں لیکن عمر میں میں بڑا ہوں۔ عمر میں کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ جبرائیل علیہ السلام، عمر میں میں بڑا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی عمر کی کیفیت پوچھی، مطلب تمہاری عمر بتاؤ، اللہ نے تم کو کب پیدا کیا، کب بنایا؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی جس وقت اللہ نے مجھے پیدا کیا بنایا تو کہا کہ نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھی، دنیا کے کسی چیز کا وجود ہی نہیں تھا۔ پھر فرمایا کہ ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد میں ایک بار مرتبہ نکلتا تھا، اس ستارے کو میں 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ جو 70 سال کے بعد میں ایک بار نکلتا تھا اس کو 70,000 مرتبہ میں نے دیکھ چکا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جبرائیل جو ستارہ 70,000 جو ستارہ تجھ سے بھی پہلے اللہ نے بنایا، جو 70,000 سال کے بعد میں ایک بار نکلتا تھا جس کو تم 70 مرتبہ دیکھ چکے ہو، تو میرے ہی نور تھا۔ اور کس کا نور تھا؟ تو عمر میں بھی بڑے اور مرتبے میں بھی بڑے، عمر میں بھی بڑے مرتبے میں بڑے، بلکہ کہا کہ امام الانبیاء ہیں آپ، تمام نبیوں کی آپ نے امامت کی ہیں۔ جب معراج کی رات جو ساتھ السلام کے ساتھ تشریف لے جانے تو کہا کہ بیت المقدس نہیں پہنچے، وہاں سارے نبی جمع تھے، علماء فرماتے سارے نبی جمع تھے۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی اور اقامت پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز پڑھائی۔ تو فرمایا کہ سارے امام الانبیاء سارے نبیوں کے امام ہیں، آپ سارے نبیوں کے بھی امام ہیں۔ ایسے نبی اللہ نے ہم کو دیا میرے دوست بزرگ۔ ایک موقع پر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گئے کہ اللہ کے نبی کہا کہ اللہ کے نزدیک میں زیادہ قیمتی ہیں کہ آپ زیادہ قیمتی ہیں؟ یہ سوال کیا، کہا کہ میں زیادہ قیمتی ہوں۔ کیسے؟ کہا آپ میری طرف بھیجے جاتے ہیں، آپ میری طرف بھیجے جاتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ بتاؤ کہ اللہ کا کلام زیادہ قیمتی ہے، آپ زیادہ قیمتی ہیں؟ کہا کہ میں زیادہ قیمتی ہوں کہ کلام مجھ پر، اللہ کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اس سے میں زیادہ قیمتی ہوں اللہ کے کلام سے۔ پھر تیسرا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے عرش سے زیادہ قیمتی ہیں یا آپ زیادہ قیمتی ہیں؟ کہا کہ میں زیادہ قیمتی ہوں اللہ کے نزدیک، کیونکہ اللہ کے عرش کے اوپر موسیٰ علیہ السلام جب طور پر بلایا گیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ ہے پاک جگہ، کہاں کہ اپنے جوتوں کو اتار لو۔ لیکن جب میں اللہ کے عرش پر گیا اور جب میں جوتے اتارنے لگا، ہاتھ لگایا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے محبوب جوتے سمیت تشریف لاؤ۔ تو اللہ کے عرش کے اوپر میں جوتے سمیت چلا ہوں، تو اللہ کے عرش سے زیادہ میں قیمتی ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی بتاؤ کہ اللہ کا دین زیادہ قیمتی ہے اللہ کے نزدیک کہ آپ زیادہ قیمتی ہیں؟ فرمایا کہ دین زیادہ قیمتی ہے، اسی دین کے خاطر میرے کو ستایا گیا، اسی دین کے خاطر مجھے ستایا گیا، مجھے ڈرایا گیا۔ خود اللہ نے فرماتے کہ دین کے خاطر مجھے اتنا ستایا گیا، اتنا ڈرایا گیا کہ کسی نبی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ ہاں فرمایا کہ 30 دن 30 راتیں میرے اور بلال کے درمیان میں ایسے گزری ہیں کہ ہمارے پاس میں اتنے بھی کھانے کو نہیں ہوتا تھا جس سے بلال کی بغل چھپا لے۔ 30 دن 30 راتیں مسلسل ایسے گزری، مسلسل ایسے گزری۔ اسی دین کی خاطر میرے دوست بزرگوں ہمارے نبی علیہ السلام کے بیک وقت میں دونوں بچوں کا طلاق ہوا،
دونوں بچوں کا طلاق ہوا. آج ان سے پوچھو جن کی جوان بیٹے گھر میں بیٹھی ہیں ان کے ساتھ اگر کسی ایک کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہے. تو اسی دین کے خاطر ہمارے نبی علیہ السلام کے دونوں بچوں کا جو تھا بے وقت طلاق ہوا. ہاں اسی دین کے خاطر میرے دوست بزرگوں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ 1 چاند 2 چاند 3 چاند گزر جاتے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں سلگتا, ہمارے گھر میں چولہا نہیں سلگتا. کسی نے ایسے کہا کہ ماں امی جان یہ بتاؤ پھر آپ کو گزر کیسے ہوتا؟ کہا کہ 2 کالی چیزوں کے اوپر, 2 کالی چیزوں کے اوپر. کہا پانی پی, کھجور چوس لیتے اور پانی پی لیتے. کہنے والوں نے کہا کہ کہاں؟ کہا یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ کھجور کالی ہے لیکن پانی کیسے کالا ہو سکتا؟ کہاں کہ بھوک کی وجہ سے ہمارے آنکھوں میں اندھیریاں آ جاتی جس کی وجہ سے پانی بھی کالا نظر آتا. کہا پانی بھی کالا نظر آتا. تو بتاؤ جس نبی نے کہا ہمارے لیے اس دن کے خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کی ہوں, آج ان کے طریقے ہم نے پامال کر دیے, ہماری زندگی سے نکال دیے. طریقے ہماری زندگی ان کے طریقوں کے خلاف گزر گئی, ان کے طریقوں کے خلاف. ہاں ایک سنت ہمارے نبی علیہ السلام کی 7 زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. ایک سنت. میرے دوست بزرگوں جنید رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہیں, ایک درخت کے نیچے لیٹے ہیں. ایک جادوگر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت کچھ کرشمہ دکھاؤ. کہا کہ میں ان پڑھ ہوں, میرے کو کچھ نہیں آتا, میں کیا دکھاؤں تیرے کو؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں بتاتا ہوں. کہا کہ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور آگے بڑھا کر منتر پڑھ کے اس کو پھونکا اس پہ ہاتھ پر, اور ہاتھ کو ایسا ٹیڑھا کر دیا تو زمین ٹیڑھی ہو گئی, ادھر جھکی زمین. اس کے بعد میں جو ہے پھر منتر پڑھا تو پھر ہاتھ سیدھا کرا تو زمین سیدھی ہو گئی. پھر اس طرف جھکایا تو زمین اس طرف ٹیڑھی ہو گئی. تو اس کے بعد میں جو ہے تو یہ کہنے لگا کہ حضرت کہا کہ تم اللہ کو مانتے ہیں اور تم کہتے کہ میرے کو کچھ نہیں آتا, میں تو اللہ کو بھی نہیں مانتا, میرے کو یہ ساری چیزیں یہ سارے کرشمے میں تمہیں بتا رہا ہوں, تم تو اللہ کو مانتے ہیں, تمہارے اندر کوئی کرشمہ نہیں. تو ان کو یہ بات گرا گزری. تو انہوں نے جو ہے تو مسواک نکال کر, حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے مسواک نکال کر زمین کے اوپر رکھا, مسواک نکال کر, اور کہا کہ آپ اس کو ٹیڑھی کر کے بتا. تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر منتر پڑھا اور ہاتھ جو ہے نیچے ادھر ادھر پھرانے لگا. لیکن میرے دوست بزرگوں فرمایا کہ 1 انچ بھی زمین جو ہے تو ٹیڑھی نہیں ہوئی, 1 انچ بھی ٹیڑھی نہیں ہوئی, 1 انچ بھی ٹیڑھی نہیں. تو وہ عاجز آ گیا اور مسواک ہاتھ میں لے کر کہنے لگا کہ تم کہتے کہ میرے نبی کی ادنا سنت ہے تو اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ میری زندگی بھر کی محنت رائے گا چلے گئی, زندگی بھر کی محنت رائے گا چلے گئی. فرمایا کہ میں دیکھا دوسری سنتوں میں کتنی طاقت ہوگی. لیکن میرے دوست لوگ آج ہم نے سنتوں کے خلاف زندگی گزار کر جو ہے ہم جو ہے دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے, جب ملک شام کے لیے روانہ ہوئے تھے, بیت المقدس فتح کے لیے جا رہے تھے, تو راستے میں جو ہے ابو عبیدہ بن جراح سے لینے کے لیے آئے. اور لینے کے لیے آنے کے بعد میں کہا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں ترکی گھوڑوں کو پسند کرتے ہیں, اور جو ہے تو آپ کے کپڑے بھی میلے کچھ ہوں گے سفر سے, کہ آپ کپڑے بھی بدل لو اور گھوڑا بھی بدل لو, گھوڑے کی سواری کر لو. ان کے بولنے پر آپ نے یہ کیا, لیکن دل کی کیفیت بدل گئی اور اتار کر دے دیا, اپنے بھی پرانے کپڑے پہنے, میلے کچیلے, اور اسی اونٹ کی سواری پر اس سواری پہ سوار ہو کر وہاں پر پہنچے. ایک جملہ کہا جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے عبرت ہے. وہ جملہ یہ کہا تھا کہ اگر ہم جو ہے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے میں عزت تلاش کریں گے تو ہم ذلیل ہوں گے, ہم عزت نہیں پا سکتے, عزت نہیں حاصل کر سکتے. اس لیے میرے دوست بزرگوں کہا کہ دین اسے کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو طریقہ دنیا میں لے کر آئے اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا, اسی کا نام دین ہے, اسی کا نام دین ہے. میرے دوست بزرگوں کہ ہماری 24 گھنٹے کی جو ضروریات زندگی ہے, ہمارا کھانا پینا پہننا, یہ سارے کے سارے نبی کے طریقے کے اوپر آ جائے, نبی کے طریقے کے اوپر آ جائے. پانی پینے کے اندر 7 سنتیں ہیں, بیٹھ کر پیو, سر جھانک کر پیو, دیکھ کر پیو, 3 سانس میں پیو, بسم اللہ بول کر پیو, اور پینے کے بعد میں الحمدللہ کہو. لیکن آج مسلمان کھڑے کھڑے پانی پی رہا, نبی کے طریقے کے خلاف پانی پی رہا, نبی کے طریقے کے خلاف پانی پی رہا. میرے دوست بزرگوں سنت طریقے ہمارے زندگی سے نکل گئی. کا دسترخوان جو ہے فرمائے کہ کھانا اگر سنت طریقے سے کھائے گا, دسترخوان بچھا کر سنت طریقے سے کھائے گا تو کھانا بھی دین بنے گا, اس کا کھانا بھی دین بنے گا. اور ایک سنت اس کے اندر یہ ہے کہ جو دسترخوان پہ چولہا گرتا ہے اس کو کھا لینا سنت ہے, اس کو کھانا کیا سنت ہے. آج ہم نے اس کو نام رکھا, بہت بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں ہمارے یہاں, تو اس کو ہم نے نام رکھا بولے زخمی کھانا ہے, یہ زخمی کھانا.
اور اٹھا کر کن لوگوں کو دیا ہم نے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو وہ سنت کو انہوں نے زندہ کیا، وہ برکت والا کھانا انہوں نے کھایا، جس کی وجہ سے ساری سہولتیں اللہ نے ان کے لیے فرما، ساری سہولتیں. نمبر 1 کون پائے گا، پھر سے تو یہ رہے گا، ہم مسلمان پریشان ہیں. تو سنتوں کو چھوڑ کر ہم دنیا میں پنپ ہی نہیں سکتے میرے دوستوں کو. اس لیے جو ہے، اور نبی کی سب سے بڑی سنت، نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت میرے دوست ضروری ہے کہ فکر رسول ہماری زندگی کے اندر آ جائے. جو فکر ہمارے نبی کی تھی وہ فکر ہماری زندگی کے اندر آ جائے. یہ سب سے بڑی سنت ہے. ہمارے نبی کی فکر یہ تھی میرے دوست بزرگوں کہ میرا کوئی امت جہنم میں نہ جائے، سارے کے سارے جنت میں جانے والے بن جائے، سارے کے سارے جنت میں جانے والے بن جائے. ایک شخص کو لایا گیا، کیسے چوری کی، جب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد قائم کر دی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے. لیکن کہاں کہ ایک طرف رو کر رونے لگے، صحابوں کو دیکھا نہیں گیا. کہتے کہ نبی کے پاس میں کہ اللہ کے نبی آپ نے حکم دیا، اگر آپ حکم نہ دیتے تو ہم کیوں ہاتھ قلم کرتے. کہاں کہ شریعت کا حکم ہے، دینا ضروری ہے. فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے تو میں اس کے بھی حق میں یہ سزا دوں گا. یہ اللہ کا حکم، یہ شریعت کا حکم ہے. لیکن میرے نظروں کے سامنے میرے امت کے ہاتھ کاٹے جائیں، جس کے اوپر میں نہ رو تو دوسرا کون رونے والا. کوئی باپ اپنے بیٹے سے، اپنے اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی محبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کی، سنت سے کی. کہیں بھولے نہیں ہمارے کو، نہ عرش پر بولے نہ فرش پر بولے. ہاں عرش پر گئے، وہاں پر بھی امت کا فکر، وہاں بھی امت کی فکر کی، وہاں بھی امت کا ذکر یاد کی، وہاں پر بھی امت کو نہیں بھولے. دنیا سے جا رہے تو بھی امت کو نہیں بھول رہے. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جبریل اللہ کے پاس جو اللہ سے پوچھو کہ اللہ میرے بعد میرے امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر آئے، کہا کہ اللہ آپ کو خوش کر دے گا، اللہ آپ کو خوش کر دے گا. تو میرے دوست لوگوں، کہنے جب جبریل صلی اللہ علیہ وسلم جب روح قبض کرنے کا کام شروع ہوا تو آپ علیہ السلام، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ آپ علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی تھی. پاس میں پانی کا پیالہ تھا، اس میں ہاتھ ڈالتے تھے، اپنے چہرے پر ملتے تھے، اور یوں کہا کہ اسرائیل کے میرے امت کو بھی موت کے وقت ایسی تکلیف دے گا، بتاؤ. تو کہا کہ آپ کے روح آسانی سے نکال رہا ہوں. تو کہا کہ اسرائیل قیامت تک جتنی میری امت آنے والے ہیں ان تمام کی موت کے وقت کی تکلیفات مجھ پر ڈال دے، لیکن میرے امت کو تکلیف نہیں دینا. پتا کتنی محبت ہے. آج ایسے نبی جو ہیں، ایسے محسن نبی میرے دوست بزرگ اللہ نے ہم کو دیا ہے، لیکن ہمارے پاس میں آج ہم ان کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے. جو فکروں کو لے کر، جس محنت کو انہوں نے کیا، جس فکروں کو لے کر زندگی گزارا، آج فکریں ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے. آج ان کی فکر یہ تھی کہ میرا ایک امتی جہنم میں نہ جائے. آج ہم اپنے اولاد کے بارے میں بھی سوچنے کو تیار نہیں کہ میرے گھر کے اندر اتنے افراد ایسے ہیں کہ میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ کے زندگی گزار رہے، دین پر نہیں چڑھ کے زندگی گزار رہے، تو ان کا کیا بنے گا، ان کا آخرت میں کیا ہوگا. میرے دوست لوگوں، اگر وہ قربانیاں نہیں دیتے، اگر وہ محنت نہیں کرتے ہیں تو دین ہم تک نہیں آتا تھا، دین ہم تک نہیں آتا تھا. تو یہ محنت جو ہے میرے دوست لوگوں، کیونکہ نئی محنت نہیں ہے، یہ پہلے سے شروع ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے تو خلفائے راشدین نے اس کام کو سنبھالا. ہاں صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اہل بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے اس محنت کو لے کر چلے ہیں، جب جا کر دین یہاں تک آیا. ہم سنتے ہیں 1400 پالکی کے لوگ. یہ 1400 پالکی کے لوگ کون تھے؟ ہم نے ہمارے بزرگوں سے سنا. فرمایا کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو دہلی کے اندر مدفون ہے، ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں مرکز نظام الدین تو بازو میں ان کی مزار ہے. ہم کئی مرتبہ جا کر وہاں ان کی زیارت کر آئے میرے دوست بزرگوں. تو فرمایا جب ان کو یہ معلوم پڑا کہ اس علاقے میں بہت بگاڑ آ گیا تو انہوں نے جو ہے 700 پالکی روانہ کرے. ہر پالکی کے اندر تقریباً 30 سے 40 لوگ تھے. تو 700 پالکی میں کتنا عملہ ہوگا، کتنے لوگ ہو گئے. یہ سارے کے سارے آ کر جو ہیں اس طرف چل پھر کر انہوں نے اس علاقوں میں چل پھر کر محنت کی. بعد میں معلوم پڑا کہ عملہ کم پڑا تو اور 700 پالکی بھیجے اور اس کے ساتھ میں اپنے بھائیوں کے اوپر بھیجا. یہ جتنے بھی بیچارے اللہ والے آئے، کہا کہ انہوں نے چل پھر کر اپنے علاقوں کے اندر چل پھر کر محنت کی اور ادھر ہی اپنے قبروں کو بنایا، ادھر ہی اپنے قبروں کو بنایا. ہر اللہ والے کی مثالیں ہیں، وطن کے اور دفن کے اور. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ میرے دوست بزرگوں فرمایا کہ ان کے اندر کتنی فکر رسول تھی، نبی والے قرآن، نبی والی فکر کتنی تھی ان کے اندر. ان کا واقعہ سناتا میں آپ کو. فرمایا کہ خواجہ ہارون عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ ہارون عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ ہیں، ان کے شیخ ہیں. کہا کہ انہوں نے ایک دن جو ہے اپنے تمام مریدین کو جمع کیا اور جمع کر کر ایک اعلان سنایا، کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ اتنے سارے میرے مریدین
اتنے برسوں سے میری خدمت کر رہے. کہا کہ ان کے اندر نبی والی قرآن، نبی والی فکر، نبی والا درد آیا کہ نہیں آیا؟ تو اس کے لیے فرمایا کہ انہوں نے ایک جملہ کہا عشاء کی نماز کے بعد میں سب کو جمع کر کے، دیکھو کہا کہ جو فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھے گا وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن جو اس کی دعوت دوسروں کو دے گا وہ جہنم میں جائے گا. آزمانا چاہتے تھے کہ امت کے لیے، انسانیت کے غم درد کے لیے کون اپنے آپ کو جو ہے تو مشقت کے اندر ڈالتا ہے. آزمانا چاہ رہے تھے. تو سارے کے سارے مریدین اپنے اپنے حجر میں چلے گئے اور خوش ہو رہے تھے کہ سویرے فجر کی نماز پڑھ کے اللہ والے کے پیچھے نماز پڑھ کے کہا جنت میں جائے گی. لیکن خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی 25 سال خدمت کی. کہا لیکن یہ جو اپنے حجرے کے اندر گئے تو یہ بے چین ہے، پریشان ہے. پیر صاحب نے ایسے کیسے اعلان کر دیا کہ اگر نماز پڑھو تو جنت میں جائے گی، دعوت ہو تو جہنم میں جانا پڑے گا. اب یہ پریشان ہے، نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہے ہیں. اور آخر رات میں اٹھ گئے اور اٹھ کر جو تو پورے بستی والوں کو جا کے دعوت دی جگہ کہ بستی والوں اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو یا فجر کی نماز پیر صاحب کے پیچھے پڑھ لو. پورے بستی میں دعوت چلائے، پورے بستی میں. میرے دوست بزرگوں، فرمایا کہ جب سویرے فجر کی نماز کا سلام پھیرا پیر صاحب نے، خواجہ ہارون عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو اتنا مجمع اس سے پہلے کبھی نہیں تھا جو اس دن تھا. تو دل کے دل میں خوشی محسوس ہوئی کہ میں جو چیز میرے امت مریدین کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں تو وہ چیز ان کے اندر پیدا ہوگی. ہاں، میری محنت رائے گا نہیں گی بلکہ کامیاب ہوگی. بہرحال جب نماز ہو فارغ ہو گئے تو اپنے مریدین کو جمع کر کر کہا کہ یہ کام کس نے کیا، یہ کام کس نے کیا؟ تو سب ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ رہے. تو خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے کھڑے، کہا حضرت یہ کام میں نے کیا. کہا تو میرا دوسرا اعلان نہیں سنا تھا؟ بولے سنا تھا. بولے پھر؟ کہ حضرت 1000 کے جانے سے ایک کا جانا بہتر ہے. 1000 کے جانے سے ایک کا جانا بہتر ہے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستی میں بسنے والی ساری کے ساری امت اگر جنت میں چلی جائے اور میں اگر جہنم میں چلے جاؤں تو اس سے بڑھ کر سستا سودا ہو ہی نہیں سکتا. اب ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے جن فکروں کو لے کر وہ چلے، جن محنتوں کو لے کر وہ ہمارے ملکوں کے اندر آئے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر، آج میرے دوست لوگوں بتاؤ کہ آج وہ فکریں، وہ محنت ہمارے اندر سے نکل گئی. وہ فکریں، وہ محنت ہمارے اندر سے نکل گئی. کہاں کہ پھر اس کے بعد میں جو ہے انہوں نے معانقہ کیا. پیر و مرشد خواجہ ہارون عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے معانقہ کیا، گلے لگایا اور دعا دی کہ خواجہ اللہ تو اے مولا دین، اللہ تجھے ذریعہ بنا کر لاکھوں کو ہدایت دے. دعائیں دی ان کو. اس کے بعد ان سے خلافت ملی. اور جب وہ اپنے چند مریدین کے ساتھ میں مکہ مدینہ حج کے لیے گئے، حج سے فارغ ہوئے، جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے قبر حضرت سے آواز آئی کہ مریدین کو بلاؤ، خواجہ مریدین کو بلاؤ. جب وہ قبر کے سامنے، مزار کے سامنے حاضر ہوئے اللہ کے نبی کی، تو پورے ہندوستان کا نقشہ ان کے سامنے کیا گیا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ خواجہ ہند جاؤ اور وہاں جا کر تبلیغ کرو، دین کی محنت کرو. تبلیغ کے معنی دین کی دعوت دینا، کوئی نیا لفظ تھوڑی ہے. تبلیغ کے معنی دین کی دعوت دینا، تو وہاں جا کر تبلیغ کرو. تو خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خشکی کے راستے سے اپنے چند مریدین کے ساتھ میں سندھ کے علاقے سے سیدھا ڈھاکہ پہنچے. اور ڈھاکے میں چند دن رہ کر وہاں سے جو ہے میں نے شروع کی تو اجمیر شریف تک. ڈھاکہ بنگلہ دیش کی راجدھانی، جب وہاں سے جو ہے تو آپ نے محنت شروع کی اور محنت کرتے کرتے جو ہے تو اجمیر شریف کے اندر آئے. اجمیر شریف کے اندر تو فرمائے کہ ڈھاکہ سے لے کے اجمیر تک اتنے سفر میں 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. میرے دوست بزرگوں، اگر وہ اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑتے ہیں، اپنے جو ہے تو وطن عزیز کو نہیں چھوڑتے ہیں اور یہاں آ کر اس طریقے سے فکر نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، تو میرے دوست بزرگوں ہم یہاں نظر ہی نہیں آتے. ہم یہاں نظر نہیں آتے. اگر ہم جو ہے اس کی فکر نہیں کریں گے، یہ محنت کو نہیں کریں گے، جس محنتوں کو، جن فکروں کو لے کر وہ یہاں آئے تھے، اگر وہ فکریں ہم نہیں لیں گے اور وہ محنتوں کو ہم نہیں کریں گے تو میرے دوست بزرگوں کچھ بعید نہیں کہ کہا کہ ایسا وقت بھی آ جائے گا کہا کہ جو ہے تو لوگ مسلمان جو ہے تو مرتد نہ ہو جائے اور اسلام کا زندگی سے نکل جانا. یہ بھی ایک طریقے ارتداد ہے. کہ اسلام زندگی سے نکل گیا، جس کی وجہ سے میرے دوست بزرگ مسلمان سلام سے بھی محروم ہو گیا. آدمی سامنے والا سوچتا، حدیث پاک کے مفہوم کے اندر آتا، کہا کہ ایک دور ایسا آئے گا دراصل کہ لوگ اپنے جانے پہچانے والوں کو سلام کریں گے، جانے پہچانے والوں کو سلام کریں گے. تو علماء نے جو ہے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا کہ ایک محلے میں رہنے والے، ایک بستی میں رہنے والے نام سے واقف ہیں کہ جیسے فلاں ابن فلاں ہیں، یہ فلاں ابن فلاں ہیں،
تو چلتے پھرتے ملاقات ہوتی تو سلام کلام ہو رہا. لیکن اگر کوئی دوسرے بستی سے اگر کوئی نیا آدمی آ جائے کہ اس کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے نہیں ہے یہ مسلمان ہے, اس کے چہرے سے اس کے لباس سے سمجھ میں نہیں آتا یہ مسلمان ہے, بتاؤ اس کو کہاں سے سلام کرے گا؟ تو سوچنے پر مجبور ہو جائے گا. تو اسلام کا زندگی سے نکلنا یہ بھی ایک طریقہ ارتداد. بتاؤ یہ ارتداد کیسے ختم ہو؟ دین ہماری زندگی میں اور ہمارے گھر والوں کی زندگی میں, ہمارے محلے بستی والوں کی زندگی میں یہ دین کیسے زندگی میں آئے؟ تو اس کے لیے محنت ہے میرے دوست بزرگوں, جو اثر کے اندر بھی بتلائی گئی ہیں. ہاں 5 کام ہیں اثر کے اندر بھی بتلائے گئے ہیں. اور جو ہے تو اور کہ بھائی ہم کو جیسے کس طریقے سے محنت کرنا ہے اپنے مقام پر رہتے ہوئے. اور اس کا ایک حصہ اس کا جو ہے میرے دوست بزرگوں, اس کی دوسری شکل یہ اللہ کے راستے کا خروج بھی ہے. اللہ کے راستے کا خروج بھی ہے. ہاں میرے دوست بزرگوں یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہوگا تو اس کو ڈاکٹر بولیں گے کیا؟ نہیں. اگر کوئی ماسٹر کے گھر میں بچہ پیدا ہو اس کو ماسٹر بولیں گے کیا؟ جب تک کہ وہ ڈگری حاصل نہ کر لے. تو مسلمان کے گھر میں انسان پیدا ہو کے مسلمان ہو گئے گا؟ حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا, لیکن جیسے اس کے گھر کا ماحول ہوتا ویسا وہ ماحول, وہ یہودیت کا ماحول ہے تو یہودی بنتا, عیسائیت کا ماحول ہو تو عیسائی بنے گا. تو میرے دوست بزرگوں فرمایا کہ دین جیسے ماسٹر جو ہے, فرمایا کہ بغیر سیکھے کے ماسٹر نہیں بنتا, بغیر سیکھے کے ڈاکٹر نہیں بنتا, بغیر سیکھے کے انجینئر بنتا. تو ہم کو بھی دین سیکھنا پڑے گا. اور کہاں سیکھیں گے؟ ہمارے لیے کون سی جگہ ہے بتاؤ؟ بچہ ہے تو اس کو مدرسے میں بھیجیں گے, مکتب میں بھیجیں گے, لیکن اب یہ عمر کے اندر 30 سال 40 سال 50 سال کی عمر ہو گئی. اب بتاؤ اب ہم کہاں جا کے دین سیکھ سکتے ہیں؟ کون سا راستہ ہے, کون سی جگہ بتاؤ؟ تو یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے, یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے کہ اس کے اندر نکل کر 4 مہینے اور 40 دن نکل کر جو ہے جیسے دین سیکھا جا رہا, نبی کے طریقوں کو سیکھا جا رہا. تو اس کے لیے میرے دوست بزرگوں کو بتاؤ جب ہمارا جمع ہونا جو ہے, ہمارا جمع ہونا جو ہے تو بکھرنے کے لیے ہے, اللہ والے فرماتے ہیں. تو اس کے لیے بتاؤ ابھی مدرس ختم نہیں ہوئی, بڑے رہو 4 مہینے, جس کے 4 مہینے 3 مرتبہ لگ گئے بیرون کے لیے بتاؤ. چلو میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ. محمد صادق صاحب, اللہ قبول کر. بدرالدین تجمل صاحب, اور بولنا